بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی میزبان فائزہ امداد اور میرا ساتھ دے رہے ہیں جناب توفیق بٹ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بٹ صاحب خیر سے 5واں روزہ ہے آج؟ الحمدللہ الحمدللہ 5واں روزہ ہے، اور روزے بہت اچھے اس لیے بھی جا رہے ہیں کہ ویدر ابھی تک جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اور لوگ جو ہے انہیں احساس ہی نہیں ہوتا، مشکل نہیں ہوتی، روزہ گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ تو آج ہمارا موضوع جو ہے وہ بہت ہی آج کے دور کے حساب سے ریلیونٹ ہے۔ آج کے دور کے حساب سے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ دین سے دور کیوں ہو رہی ہے۔ اس کی جو ہے وجہ والدین ہیں، گھر کی تربیت ہے، اس کی وجہ اساتذہ ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، یا خود وہ نوجوان نسل یا معاشرہ ہے، یا خود نوجوان نسل اس کی ذمہ دار ہے۔ اور اس کے لیے میں اپنے پینل کا تعارف کرواؤں گا۔ ہمارے ساتھ ایک بڑی خوبصورت دعا سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، میری اور میری اولاد کو جو ہے وہ نماز قائم کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما اور ہماری دعا کو قبول فرما۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ دین سے دور ہے، بے راہ روی کا شکار ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا قیمتی اثاثہ ہے۔ یا تو یہ نوجوان نسل خود جو ہے وہ اس پریشانی اور مشکل میں گھر گئی ہے، یا پھر ہمارے بڑوں نے کوئی کسر چھوڑی ہے۔ تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ تعارف آپ کرا دیں ہمارے مہمان۔ آپ نے نماز کی بات کی تو ایک میرے اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا کہ سر ہمیں کیسے یہ اندازہ ہوگا کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ قبول ہو رہی ہیں یا رد ہو رہی ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ کو نماز کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق ہو رہی ہے اور آپ برائیوں سے بچ رہے ہیں تو آپ سمجھیے کہ آپ کی نمازیں جو ہیں وہ قبول ہو رہی ہیں۔ اور بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے ہے۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں سے نہیں بچ رہے، خرابیوں سے نہیں بچ رہے، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کی جو نمازیں ہیں وہ رد ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں صحیح تو ہم تو کیا بتائیں گے، آپ سے پوچھیں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ حافظ معظم ادریس صاحب ہیں، آپ اسلامی اسکالر ہیں اور بہت نام سنا آپ کا۔ علامہ حیدر علی نجفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی اسلامی اسکالر ہیں اور اس حوالے سے آپ کا بھی ایک منفرد نام ہے معاشرے میں۔ اور حافظ نصیر قادری صاحب جو ہیں، پروفیسر حافظ نصیر قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی اسلامی اسکالر ہیں۔ اور طلحہ قادری جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آپ سے تلاوت کلام پاک کے لیے گزارش کریں گے اور پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آپ سے گزارش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ جزاک اللہ۔ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں
تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا باسد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول جزاک اللہ خیر سبحان اللہ زریاب ہاشمی صاحب کوئی نہیں ہے اور ان کا یہ جو کامل اسوہ ہے وہ ہمارے لیے ہے ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمارے موضوع سے آج بہت تعلق رہے گا اس چیز کا بالکل زریاب ہاشمی صاحب ہمیں جوائن کریں گے زوم پہ تھوڑی دیر تک لیکن اس سے پہلے ہم علامہ حیدر علی نجوی صاحب کے پاس آتے ہیں سر یہ بتائیے کہ ایک زمانے میں جو گھر کی تربیت ہوتی تھی وہ بڑی میٹر کرتی تھی اور وہ قبر تک ساتھ جاتی تھی اخلاقیات کے حوالے سے اس کے بعد تعلیمی اداروں میں جو تربیت ہوتی تھی وہ تربیت استاد کرتے تھے وہ بھی قبر تک ساتھ جاتی تھی اخلاقیات کے حوالے سے انسان کا کردار جو ہے وہ اس تربیت کے مطابق ہوتا تھا اب ایک تربیت جو ہے وہ معاشرہ کرتا ہے جس سے مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ گھر کی تربیت پیچھے رہ جاتی ہے اور جو تعلیمی اداروں میں اگر تربیت ہوتی ہے اگر وہ استاد ہمارے وہ پہلے جیسے موجود ہیں اور وہ تربیت کرتے ہیں تو وہ بھی پیچھے رہ جاتی ہے لیکن جو معاشرہ کسی کی تربیت کرتا ہے وہ تربیت جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل اڈاپٹ کر لیتی ہے اور پھر اس کے مطابق خرابیوں اور برائیوں کی طرف آ جاتی ہے تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
بہت پیارا آپ کا سوال، موجودہ حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب یہ کیفیت ہوگی تعلیمی اداروں کی طرف ہم تھوڑا بعد میں ان کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بچہ جس گھر میں پروان چڑھا ہے، یعنی بچے کے سب سے پہلے آئیڈیل کون ہے؟ اس کے پہلے آئیڈیل اس کی ماں ہے، اس کا پہلا آئیڈیل اس کا باپ ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ایک چیز رکھی ہے کہ وہ لٹریچر نہیں پڑھتا اس وقت، یعنی ایک عملی نمونے کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے. تو اس وقت بچے کو عملی نمونے کے مطابق عمل کرنے کے لیے دو ہی شخصیات ہیں، ایک اس کی ماں ہے، ایک اس کا باپ ہے. لیکن نا اگر بچہ گھر میں یہ چیزیں دیکھے گا تو پھر اسے پتہ چلے گا. مثلا اگر گھر میں جائے نماز بچھائی جائے گی تو بچے کو پتہ چلے گا نماز کیا ہے. ماں کا باپ سے بولنے کا طریقہ کیا ہے بچے کی، بچے اس چیز کو دیکھے گا تو اسے اخلاق کا پتہ چلے گا. یعنی بچہ رویے کو دیکھ کے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کو یعنی جذب کرتا ہے، قبول کرتا ہے. تو اگر ان میں دینداری ہے، گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، گھر میں تسبیح ہوتی ہے، گھر میں نماز ہوتی ہے، بچہ اس چیز کو دیکھ کے، اور اگر گھر میں دینداری سب سے پہلے ہو والدین کے اندر، تو یقیناً اب جو بچہ پروان چڑھے گا وہ بہت اوپر تک جائے گا. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے گھر میں دینداری کا نہ ہونا. آپ دیکھتے ہیں میوزک ہے، ٹی وی لگا ہوا ہے، والدین کیا کر رہے ہیں؟ موبائل یا LCD بچے کو لگا دی، کارٹون لگا دیا، خود موبائل پہ مصروف ہو گئے. یعنی آپ نے جو ٹائم اپنے بچے کو خود دینا تھا، جو آپ کے ذمے تھا، بچے کو وہ ٹائم کہیں نہ کہیں سے مل جانا ہے، وہ اس کا خلا پر ہونا ہے. اگر آپ نے اپنے حصے کا ٹائم اپنی اولاد کو دے دیا تو وہ ٹائم اتنا اچھا ثابت ہوگا، فیوچر میں وہ بچہ آپ کی عزت کا سبب بنے گا، آپ کا نام اونچا کرے گا. بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، موبائل آج کل گھر میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ موبائل بچے کے ہاتھ میں تھما دیا، ماں کام کر رہی ہے. موبائل بچے کے ہاتھ میں تھما دیا، بچہ باپ کو آوازیں دے رہا ہے، باپ متوجہ ہی نہیں ہے. اگر آپ علامہ صاحب معذرت، لیکن یہ جو 21ویں صدی کے والدین ہیں یہ کیوں بے راہ روی کا شکار ہیں؟ تو پھر تو وہی بات آ جائے گی، یہ کیوں لاپرواہی کا شکار ہے؟ جی میں انہی کی بات کر رہا ہوں. جب بزرگان کی یہ حالت ہوگی تو پھر بچوں پہ دوش دینا یا ان پہ الزام ٹھہرانا یہ تو پھر بات ہی نہیں بنتی نا، چونکہ آپ نے اپنے حصے کی توجہ ہی نہیں دی، آپ نے اپنے حصے کا ٹائم ہی نہیں دیا. میں وہی بات کر رہا ہوں، آج کی سب سے بڑی پرابلم موبائل ہے. آپ دیکھیں موبائل میں مصروف ہیں، اور یہ ایسی لعنت ہے جس نے دور والوں کو قریب کر دیا، قریب والوں کو دور کر دیا. جب بچہ فری ہوتا ہے، فارغ ہوتا ہے، تو والدین موبائل وہ پہ توجہ، بالکل وہ توجہ مانگتا ہے آپ کی. بچہ ایک محدود ٹائم میں کھیلا ہے، کھیلنے کے بعد وہ آپ کی طرف آتا ہے. آپ نے خود ملاحظہ کیا ہوگا، بچہ آواز دے رہا ہے ماما بابا، والدین کی توجہ نہیں. اسی بچے نے بڑے ہو کے جوان بننا ہے، اسی بچے نے بڑے ہو کے نوجوان بننا ہے. اگر آپ نے اپنے حصے کا ٹائم اپنے بچے کو نہ دیا، وہ ٹائم اسے فاسد سوسائٹی نے دے دیا، اس کو وہ جگہ اس نے کور کر لی، تو پھر وہ فاسد معاشرہ اسے کور کر لے گا. معاشرے میں اچھے دوست کم ہی ملیں گے، کوئی ایک آدھ ملے گا. اگر والدین کی اچھی تربیت والدین بچے کی نہ کر سکے، کوئی ایک اچھا دوست مل سکتا ہے، لیکن یہ 100 میں سے 1% ہے. اچھا، والدین کے حوالے سے تو ایک یہ بھی بات ہے کہ والدین ایک ایسی نعمت ہیں اللہ پاک کی طرف سے انسان کے لیے کہ اگر والدین میں کچھ خرابیاں ہوتی بھی ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خرابیاں ان کے بچوں میں نہ آئیں. تو وہ بچوں کی تربیت جو ہے، وہ پہلی تربیت والدین جو ہے وہ ظاہر ہے اچھی ہی کرتے ہیں. نہیں دیکھیں، اس میں آج کے دور کی آپ نے بات کی ہے نا، پرانے دور میں تو یہ چیزیں ہی نہیں تھی. اس وقت تو مل بیٹھ کے سامنے بیٹھ کے معاملات حل ہوتے تھے، ٹائم دیا جاتا تھا. سب سے بڑی جو اس وقت ضرورت ہے وہ ٹائم ہے، وقت ہے. اب وقت کتنا دے رہے ہیں؟ اپنے بزنس کو چھوڑیں، اپنے کام کو چھوڑیں، اپنی اولاد کو خاص ٹائم دیں، اسے محبت دیں، اسے شفقت دیں، اسے پیار سے سمجھائیں. یہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی تربیت کا سلسلہ جب بچہ پیدا ہوا تب سے شروع ہے. نا، آپ نے کس خاندان میں شادی کی ہے، بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے کس خاتون کا آپ نے انتخاب کیا، وہیں سے بچے کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. چھٹے امام نے ایک نوجوان کی تربیت کے لیے ایک جوان کو کیسے تیار کیا جائے، بڑا پیارا مولا کا فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں بچے کی زندگی کو آپ 7 کر کے 3 حصوں میں تقسیم کریں. پہلے 7 حصے میں بچہ بادشاہ، والدین غلام. بچہ ضد کرتا ہے، روتا ہے، اپنی بات منواتا ہے. اگلے 7 سال میں آپ کیا کریں؟ آپ بادشاہ بن جائیں، اس سے اپنا غلام بنائیں. پھر جب اگلے نوجوانی کے مرحلے میں وہ داخل ہوگا، پھر ایک کام کریں، اس سے اپنا مشیر بنا لیں، بیلنس کر لیں، اور اس سے مشیر بنا لیں اور اس سے رسپیکٹ دیں. کام آپ نے مرضی اپنی کرنی ہے، فیصلہ آپ نے اپنا انجام دینا ہے. بیٹا میں یہ کروں نہ کروں، اسے رسپیکٹ دیں. ٹائم نہ دینا اور اپنے بچے کو خود رسپیکٹ نہ دینا، یہ چیز بھی والدین سے دوری، دین سے دوری، سب چیزوں سے دوری کا سبب بنتی ہے. آپ مجھے دیکھیں، آپ ماہ رمضان ہے اس وقت، آپ خود وزٹ کر کے چیک کر کے دیکھیں کتنے جوان ہیں ہمارے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کتنے ہیں جو فقط نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں. کیا جوان؟ کیا اللہ نے عقل سلیم نہیں دی؟ کیا اللہ نے شعور نہیں دیا؟ اللہ نے انسان کو بنانے کے بعد اسے عقل بھی دی، شہوت بھی دی.
اب انسان کے ضمیر میں یہ بات ڈال دی، اب تیرے اختیار ہے، تو شہوت کو اختیار کرتا ہے یا عقل کو اختیار کرتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے، اگر وہ جوان اپنی شہوت کو اپنی عقل پہ غلبہ دے دیتا ہے، وہ کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ اپنی عقل کو اس مقام پہ اپنی شہوت پہ غلبہ دے دیتا ہے، وہ جبرائیل سے بھی افضل ہو جاتا ہے. تب جا کے مجھے وہ شعر سمجھ میں آیا، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان ہی رہنے دو، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توقیر کرتی ہے. اب جب یہ بچہ تربیت پروان چڑھے گا تو وہ یقیناً عزت کا سبب بھی بنے گا، وہ اپنا بھی نام روشن کرے گا، والدین کا بھی نام روشن کرے گا. بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب نے عرض کی. اور پھر جب یہ گھر سے بات نکلتی ہے تو پھر معاشرے پر آتی ہے. حافظ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس اور مساجد تو تواتر سے بنائے جا رہے ہیں، لیکن وہ اذہان نہیں جمع کیے جا رہے. ہم دیکھتے ہیں نماز کے لیے بھی 3 سے 4 صفیں ہوتی ہیں. کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ نوجوان نسل کی دین سے دوری؟ ذہن سازی جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے آج کے پروگرام میں انوائٹ کیا، اور بہت اہم موضوع آپ نے آج زیر بحث جو ہے وہ لائے. اس میں اگر ہم تھوڑا سا سوچیں تو تمام مراحل جو اب توفیق بٹ صاحب نے ڈسکس کیے ہیں شروع میں، کہ معاشرہ ذمہ دار ہے، والدین ہیں، ہماری مساجد ہیں یا ٹیچرز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو ہی اس میں اپنا رول پلے کرنا ہوگا. اچھا، ایک بنیادی تصور عام طور پہ بچے کے بارے میں یہ ہے کہ جی بچہ ایک وائٹ پیج کی طرح ہے، آپ اس پہ جو لکھیں گے وہ رقم ہو جائے گا. لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اور اتفاق کیوں نہیں کرتا؟ ایک حدیث کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت اسلام ہے، یعنی وہ ایک کامل مسلمان کے طور پہ اس دنیا میں آتا ہے. اسی حدیث کے آگے جو ہے نا وضاحت ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. یہ اس کے والدین ہوتے ہیں، والد یا والدہ. یہ اس کو یا یہودی بنا دیں یا عیسائی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں. اچھا، اب چونکہ اس وقت یہ نظریات پرومیننٹ تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استعمال کیے. اب ہمارے ہاں بے راہ روی کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، اس حدیث میں جو اولین اس کے رسپانسیبل قرار دیا گیا وہ والدین کو قرار دیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ہاں مختلف ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، تو اس میں ہم تو اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بچوں کی تربیت جو بڑے کل کو نوجوان بنیں گے، معاشرے کا ایک کارآمد انسان بنیں گے، اس میں دراصل بیسک رول والدین کا ہے. اور اس میں ان کی اپنی تربیت جو ہے نا وہ، یعنی جتنی ہم اپنی تربیت بہتر کر لیں گے اتنی ہماری بچوں کی تربیت بہتر ہو. جیسا آپ نے اشارہ بھی کیا، ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت اچھا ہو، لیکن ہم ان کے لیے رول ماڈل نہیں بن پاتے. اب بچے نے امیٹیٹ کرنا ہے. بچے کی یہ کوئی بھی دنیا کا بچہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بڑوں کا جوتا پہنتے ہیں. کوئی شاید دنیا میں ایسا بچہ نہ ہو، ہم نے بھی چھوٹے ہوتے اپنے بڑوں کے جوتے پہنے ہوں گے. یہ اس کی ایک مثال ہے کہ جیسا وہ بڑوں کو کرتا دیکھتے ہیں نا، ایسا وہ خود کرتے ہیں. تو ان کا سٹائل، ان کی گفتگو، ان کا مزاج، ان کا رویہ، ان کی ہر چیز، اگر وہ اپنے والد یا والدہ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ دعا کر رہے ہیں تو وہ بچے ان کے اندر بھی دعا کرنے کی ایک عادت جو ہے نا ڈیولپ ہو جائے گی. اگر وہ دوسروں کا احساس کرتے ہیں تو بنیادی طور پر تو والدین ذمہ دار ہیں. لیکن اس کے بعد جب تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے، ہم اس کو مسجد میں لے کے جاتے ہیں. جس طرح کہا گیا کہ 7 سال کے بچے کو ترغیب دو، تو یہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ ٹینور شروع ہوتا ہے 7 سے 10 سال میں صحیح، کہ آپ مسجد میں لے کے جائیں. اچھا، ہمارے ہاں بدقسمتی سے مساجد کے اندر جو ماحول ہے، ہمیں یہ قبول کرنا چاہیے کہ وہ بچوں کے لیے فرینڈلی نہیں ہے. ہم ایک موبائل جب بنتا ہے، کمپنی دیکھتی ہے کہ یہ یوزر فرینڈلی ہے کیونکہ اس نے اپنا جو آپ کہہ لیجئے کہ جو بائر ہے اس کو متاثر کرنا ہے. صحیح. ہمیں مساجد کے اندر ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ جس میں بچہ، چونکہ وہ بچہ ہے، اس کو اس طرح سے مساجد کے آداب کا احساس نہیں ہے. ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، اور آپ کی نواسی امامہ وہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کا کمر مبارک تھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ بیٹھ گئی ہیں حالت نماز کے اندر. تو اس کیفیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو طویل کر دیا، سجدے کو لمبا کر دیا. ٹھیک ہے، اب خواتین ہیں، مرد ہیں، اور وہ سارے،
اور اس کی وجہ سے, صرف اس بچی کی وجہ سے کہ میں اگر سر اٹھاتا ہوں سجدے سے تو اس کو کہیں چوٹ نہ آ جائے. سیدنا حسین علیہ السلام کے لیے بھی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما, ان کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے. یہ تو مشہور و معروف ہے, معروف کے دوران مولا امام مظلوم. اچھا, خطبے کے دوران اب دیکھیں کتنی امپورٹنس بچوں کو دی جا رہی ہے کہ خطبہ اتنا اہم ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ آپ کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ نے یہ کہا کہ اسکت یعنی خاموش ہو جاؤ, فقط لغوتا, حدیث کے لفظ ہیں کہ آپ نے لغو بات کی ہے. آپ کسی کو شور کرتے ہوئے منع بھی نہیں کر سکتے, اتنی سائلنس ریکوائرڈ ہے خطبہ جمعہ کے دوران. لیکن بچے کو اہمیت کتنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو ہے نا ممبر سے نیچے اتر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو, اپنے نواسوں کو اٹھا رہے ہیں اور ساتھ ان کو ممبر پہ بٹھا رہے ہیں. اور پھر بعض دفعہ یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا تھا میں نماز کو طویل کر دوں, لمبی قرات کروں, لیکن خواتین کی طرف سے مجھے بچوں کے رونے کی آواز آتی تھی تو میں اپنی نماز کو مختصر جو ہیں وہ کر. یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ بچے جو ہیں وہ عمل سے سیکھیں گے, ان کو روکنا ٹوکنا ایز سچ نہیں چاہیے. پروفیسر صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ 7 سال کی عمر میں جو ہے وہ نماز کا بھی حکم ہے, اس کے بعد پھر تادیباً سزا دینے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے, لیکن جب بچوں کو روکا جائے گا, ٹوکا جائے گا, اور ہم دیکھتے بھی ہیں تو کافی حد تک وہ باغی ہو جاتے ہیں, تو کیا دین کا یہ طریقہ درست ہوگا ایسے تربیت دینے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہ تو قطعاً نہیں ہے کہ ہم مرفوع القلم ہے, آزاد تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بیریئر رکھا ہے. صحیح. آپ کسی بھی اشارے پر چلے جائیں, اور اگر آپ کے سامنے ریڈ ہے اور ایک گرین ہے, آپ نے دونوں کو نہیں دیکھا, اور اگر آپ کراس کرنا چاہیں گے تو ایک حد بندی ہے. آپ کے لیے اجازت ہے کہ جب گرین ہے تو تب آپ نے گزرنا ہے, اور آپ کے لیے حکم ہے کہ جب ریڈ ہے تو آپ نے لازمی رکنا ہے. یہی صورتحال دونوں صورتیں ہیں. آپ کے لیے پیغام نرمی کا بھی ہے, آپ کے لیے پیغام سختی کا بھی ہے, دونوں انداز میں لے کے جائیں. ٹھیک ہے, آپ نے قطع نہیں ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ ہمارے دین میں بڑی سختی ہے. بھائی سختی کیسے ہے؟ قطعاً دین میں سختی نہیں. ہاں, یہ سختی ان لوگوں کو محسوس ہوتی ہے جن کو وہ انوائرمنٹ چاہیے جس کا وہ تقاضا کرتے ہیں. صحیح. لیکن ایک تقاضا انوائرمنٹ کا میرا ہے یا آپ کا ہے, پرسنل کس کی انسان کا ہے, مگر ایک تقاضا اس اللہ کا ہے جس نے ساری مخلوق کو بنایا ہے. وہ آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے, وہ راستے بھی دے رہا ہے, اس لیے وہ تو کبھی نہیں چاہے گا. دیکھیں, اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو کیا سختی ہے؟ بیٹھ جائیں, بیٹھ کے پڑھ لیں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کے پڑھ لیں. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے, بھئی اشارے سے پڑھ لیں. کیا آسانی نہیں ہے؟ اس سے بھی آگے کی بیماری کی حالت میں آپ دیکھیں کہ نماز میں تو پھر وہ تو بات طویل ہو جائے گی نا, پھر تو وہ بات اور طویل ہو جائے گی. مقصد پھر یہ ہے کہ یہ دونوں رستوں کو اختیار کرنا لازم ہے. جہاں نرمی ہے وہاں صرف حکم ہے, جہاں سختی ہے وہاں آپ نے حکم کرنا ہے. باقی رہی بات یہ کہ آج کا نوجوان اس انداز میں کیوں جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ در حقیقت سمجھتا نہیں, حقیقت بات یہ ہے. آپ نے دونوں صاحبین نے والدین کو ہی بات کہی, اور واقعی حقیقت چونکہ بنیادی طور پہ والدین اس پہ آتے ہیں. ماں کا سب سے زیادہ رول ہے, باپ کا. آج ہم کہتے ہیں حسین کہاں سے آئے, حسین تو تبھی آئے گا جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی آئے. بات یہ نہیں ہے کیا حسین آج زندہ نہیں ہے, حسین کا کردار آج زندہ نہیں ہے, سارا کچھ موجود ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے سب لوگوں کے جو خیالات ہیں, تصورات ہیں, جو ہمارا آئیڈیالوجی ہے, ہماری سوچیں بڑی مختلف ہو گئی ہیں. ایک والد سے لے کر ایک ہمسائے تک, ہمسائے سے لے کر رشتہ دار تک, رشتہ دار سے لے کر پورے محلے تک. ایک استاد بھی یہ چاہتا ہے آج میرا بیٹا انجینئر بنے, ماں باپ چاہتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, ماں باپ چاہتا ہے میرا بیٹا بزنس مین بنے. جب ہم نے یہ سوچ اپنی رکھی ہے کہ یہ بنے, اور حقیقت ہے قبلہ پہلے ڈے فرسٹ ہے ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ بزنس مین بنے گا, یہ پائلٹ بنے گا, یہ ڈاکٹر بنے گا. کیوں نہیں ہم نے یہ کہا کہ یہ ایک اچھا انسان ہم نے بنانا ہے؟ اچھا انسان کیوں نہیں بنانا؟ جب ایک اچھا انسان بنے گا تو قبلہ اس کے اندر ڈاکٹر بھی آئے گا, اس کے اندر انجینئر بھی آئے گا, پائلٹ بھی آئے گا. سب سے پہلے ہم اسے ایک اچھی ایک ٹریک دیں, جیسے صاحبین فرما رہے تھے, پہلی ابتدا وہی ہے. ماں باپ آج کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, وہ خرچ کر رہے ہیں, ماں باپ سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن ٹائم جیسے نہیں دے رہے. میں ٹائم کی بات نہیں کروں گا, میں کہوں گا کہ وہ تو صرف اور صرف صبح سے لے کے شام تک ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے پیچھے ہے.
وہ واقعات، وہ باتیں جو میرے یا آپ کے والدین رات کو ہمیں بٹھاتے تھے اور سبق آموز قصے اور واقعات سنایا کرتے تھے، وہ آج نظر نہیں آئے، اور ان کا باقاعدہ انسان کی ذات پر اور نوجوانوں پہ اثر ہوتا تھا۔ آج بھی ہم نے جو بچپن سے اپنے والد صاحب کی باتیں سنی ہوئی ہیں یاد ہے، آج ہم رات کو اپنے بچوں کو بٹھانا چاہیں تو وہ تو کہتے ہیں میرا موبائل میری مرضی۔ ہاں جی، وہ ایسے ہی ہے۔ میرے ایک بیٹی ہے، بیٹا ہے، تو وہ جب ایک بزرگوں کی خدمت کی روایت کے حوالے سے کبھی سر دباتے ہیں یا کبھی کاندھے وغیرہ دباتے ہیں یا بھی ٹانگیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کی خدمت کا یہ انداز جو ہے نا یہ بھی اچھا ہے اپنے طور پہ، یہ بھی آپ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے میری صحیح معنوں میں خدمت کرنی ہے نا، صحیح معنوں میں اگر آپ نے مجھے خوش کرنا ہے، تو ذرا اپنے موبائل جو ہے وہ 1 گھنٹے کے لیے پیچھے کر دیں اور مجھ سے میرے بزرگوں کی باتیں سنیں۔ یہ جو میری خدمت ہے نا کہ میں آپ کو بتاؤں آپ کے دادا میں کیا خوبیاں تھیں، آپ کے نانا میں کیا خوبیاں تھیں، آپ کی نانی میں کیا خوبیاں تھیں، اگر آپ مجھے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا 2 گھنٹے مجھے سن لیں گے اور میں آپ کو اپنے بزرگوں کی اچھی جو عادات ہیں، اچھے اطوار ہیں، وہ اگر بتانے میں، میسیج دینے میں کامیاب ہو گیا اور اگر آپ نے انہیں اڈاپٹ کر لیا، اپنا لیا، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی میری خدمت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس میں قبلہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا، ہم سب مل کر صرف موبائل کو ہی لے کے کیوں بیٹھ گئے؟ کیا موبائل اتنا ہی برا ہے؟ موبائل کے اندر دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اتنی اچھی عقل عطا فرمائی ہے۔ کانٹا آپ کے سامنے، میرے سامنے، اپنی مثال لیتا ہوں، کانٹا میرے سامنے ہے، میں پاؤں اٹھایا اور میں آگے چلا گیا، اس جج نے مجھے فوراً بیل کرنی ہے، یار تو نے تو دیکھ لیا، تو پاؤں اٹھا کے چلا ہم گیا۔ یہی کہہ رہے ہیں نا، اسی شعور کو استعمال کرتے ہوئے جو وقت جس کا بنتا ہے اس وقت موبائل کو چھوڑ دے۔ اب اس کو کیا ہے، ہمارا کہنا بھی یہی ہے۔ جی بالکل، اب ضروری ایسے اب اس کو دیکھے چھوڑے بھی نہیں۔ سر آپ نے دریا بہہ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، سمندر کی لہریں آ رہی ہیں، تو کیا اس کو رستہ تو دیں گے کہ نہیں؟ میں خود ایک بہت بڑے کالج میں، پتہ نہیں دن میں کتنے بچے میری نظروں سے گزرتے ہیں، کئی بار آنکھیں بند کر کے موبائل لے کے رہے ہیں، سارا آنکھیں بند بھی کرتے ہیں اور کئی بار ان کو اگنور کیا جاتا ہے، کبھی منع کیا جاتا ہے۔ دراصل دیکھیں نا، ماں جس کے قدموں میں جنت ہے، اس کی بات صرف سنی جاتی ہے۔ استاد ہے، والد جس کی پیشانی میں ہماری جنت کو رکھا گیا ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، مگر استاد وہ ہے جس کی بات سنی نہیں جاتی، استاد کی بات باقاعدہ لکھی جاتی ہے، استاد کی تو بات کو لکھا جاتا ہے۔ دراصل یہ ہم دیکھیں، ہم نے اپنے اس وقت مغربی سیولائزیشن جو ہے اس کی چھاپ ہم پر بہت زیادہ آ گئی۔ ہمارا نوجوان بھی اور ہم بھی، پیرنٹس بھی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کتنے اس وقت پیرنٹس ہیں جو صرف یہ والدین ہیں جو یہ کہیں کہ اچھا خاندان مل جائے۔ آج کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا الا ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں اس وقت حالات کے مطابق رچ فیملی ہو، سنگل بندہ ہو، ایک والدہ والد، وہ لمبی فیملی کوئی نہ ہو۔ تو جب ہماری اپنی پروفیسر صاحب، آپ کی بات کو آگے لے کر چلوں گی۔ ہمیں یہاں پر جوائن کر لیا ہے ڈائٹیشن ہے ہبا عثمان ہمارے ساتھ۔ کیسی ہیں آپ ہبا؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ رمضان مبارک۔ آپ کو بھی بہت مبارک۔ کیسا چل رہا ہے آپ کا رمضان؟ کیسے گزر رہے ہیں روزے؟ موسم بھی بہت اچھا ہو گیا ہے، پہلے تھوڑی سی گرمی آئی ہوئی تھی لیکن اب الحمدللہ بہت زبردست ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہیں یہ، ورنہ تو ہم کس قابل ہیں۔ لیکن اب رمضان، آپ کے رمضان ٹھیک چل رہا ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، باسعادت مہینہ نصیب ہوا ماشاءاللہ۔ آپ کی کیا ڈائٹ ہے، ذرا ہمیں بتائیں، ہم بھی کچھ فالو کریں۔ بیسکلی آج ڈائٹ سے ریلیٹڈ، رمضان سے ریلیٹڈ کوسچنز ہیں کہ بہت سے لوگوں کے سوال یہ آتے ہیں کہ رمضان میں افطاری میں کیا کھانا چاہیے اور کیا مطلب امپورٹنٹ رولز فالو کرنے چاہیے جس سے جو ہے نا آپ کی ایک اچھی پلیٹ تیار ہو سکے، ایک بیسک ڈائٹ جو رمضان کے حوالے سے ہر کوئی فالو کر سکے۔ تو میں ایڈوائس یہ کرتی ہوں، جب آپ روزہ کھولتے ہیں تو روزہ کھولنے میں سب سے پہلے آپ نے 1 کھجور اور 1 گلاس پانی سے روزہ کھولنا ہے۔ ٹھیک، کوشش یہ کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو 10 منٹ کے لیے رمضان نماز کے لیے، مغرب کی نماز کے لیے باؤنڈ کرنا ہے۔ ایک دم سے چیزیں نہیں کھانی، اس ٹائم پہ آپ کی باڈی میٹابولائز ہو رہی ہوتی ہے، اور اس ٹائم پہ جب ہم چکنائی ہوئی چیزیں، مطلب گھی سے چکنی چیزیں کھاتے ہیں، جیسے آئل سے پکوڑے، سموسے وغیرہ، فرائڈ چیزیں، عموماً افطاری میں پورا ایک سجا ہوتا ہے دسترخوان، تو اس کو صرف آپ نے 15 منٹ کے لیے، یہ ایک ٹپ بھی ہے، 15 منٹ کے لیے اپنا ہاتھ روکنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد کوئی ایسی ڈرنک لینی ہے جو شوگر فری ہو، یعنی کہ وائٹ شوگر اس میں نہ ہو۔ اس میں مثلاً کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے آپ لیمنیٹ لے سکتے ہیں چیا سیڈ ڈال کے، آپ جو ہے نا نارمل 1 گلاس آف ملک لے سکتے ہیں پلین وداؤٹ شوگر۔ آپ نے ایسا ڈرنک لینا ہے جس سے آپ کو انرجی فیل ہو۔ اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو 5 منٹس، یہ گیپس دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا اسٹمک، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم، آپ کا گٹ بہت اچھا ہوگا۔ ڈیورنگ رمضان آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ گٹ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ پہلے 2-3 روزوں کے بعد لوگ کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد باقی سارے رمضان کے روزے وہ تکلیف میں ہی گزارتے ہیں۔ کیونکہ ان کے جو یا تو ایسیڈیٹی ہو رہی ہوتی ہے، بلوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے،
آپ کے شو میں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر اس ترتیب سے چلیں گے تو ایک اچھا رمضان اچھے طریقے سے روزے انجوائے کر کے ایٹنگ ایوری تھنگ آپ کر سکتے ہیں. وہ یہ نہ ہو کہ ایک بار میں کھا لیا پھر بیمار پڑ گیا. جیسے آپ نے بریک لی تو آپ نے فروٹ لینا ہے, ایسی چیز لینی ہے جو انسٹنٹ آپ کو انرجی دے. وہ ایپل بھی ہو سکے, کوشش کریں را چیزیں لیں, فروٹ چاٹ نہ بنائیں, را لیں, ایپل لے لیں, بنانا لے لیں, اورنج لے لیں, کوئی بھی فروٹ. ڈائبٹیز کے مریض وہ فروٹ لیں جس کا گلیسیمک انڈیکس کم ہو, مطلب کہ پیچ کا استعمال کریں, گاوا کا استعمال کریں, اورنج بھی لے سکتے ہیں, ایپل بھی لے سکتے ہیں, فروٹ لینا ہے, اینڈ دین یو کین ایٹ وٹ ایور یو وانٹ. ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے اور مزید آپ سے بات کریں گے اس حوالے سے کہ رمضان المبارک میں ڈائٹ جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے. زریاب ہاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور ویلکم زریاب ہاشمی صاحب. اور آپ جب نہیں ہوتے ہمارے ساتھ تو ہم آپ کی کمی محسوس کرتے ہیں. تو آپ بتائیے, آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ دین سے دور ہو رہی ہے, تو اس کا کیا اس کی وجوہات ہیں؟ کیا والدین جو ہیں وہ ان کی وجہ سے یہ معاملہ زیادہ آگے بڑھ رہا ہے, سوسائٹی ہے, یا نوجوان نسل خود اس کی ذمہ دار ہے؟ تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس حوالے سے ذرا ہمیں گائیڈ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, اور تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنے محبت کا اظہار کیا. اللہ خوش رکھے, آباد رکھے آپ کو. اور ٹاپک آپ کا بہت اچھا, بہت ضروری ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ کسی ایک عنصر کو اس میں نہیں ہائی لائٹ کر سکتا. یہ ساری چیزیں کلیکٹیولی مل کے سوسائٹی کو تشکیل دیتی ہے. اس میں ہماری نرشمنٹ ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے. یہ ہمارا پہلا انسٹیٹیوشن ہمارا گھر ہوتا ہے, اس کے بعد ہمارا ماحول, اس کے بعد معاشرہ, اور پھر اسٹیٹ تک یہ ذمہ داری جاتی ہے. یہ ذمہ داری سب نے نبھانی ہوتی. میں ایک چیز یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا ضرور چاہوں گا کہ دیکھیں, جتنا بھی ہمارا سسٹم ہے, ہمارا گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے, جتنا ہمارا معاشرے کا سسٹم ہے, جتنے ہمارے مدرسے کا سسٹم ہے, جتنا یہ سب کچھ ہم انسانوں سے مل کے بنتا ہے. ان سب سسٹمز میں ہمارے ہی انسان, ہمارے ایرا کے, ہمارے اس دور کے انسان جا کے وہ جگہ سنبھالتے ہیں جن جگہوں سے نظام چلایا جاتا ہے. تو یہ گھروں میں, ہمارے گھروں میں جب قرآن پاک کے اوپر گلاس چڑھ گئے اور وہ چوم چاٹ کے رکھ دیا گیا خالی, اور ایک دنیا کی سب سے بڑی انسائکلوپیڈیا جس نے دنیا اور آخرت اور دنیا سے پہلے اور دنیا کے بعد کی ساری باتیں ہمیں بتانی تھیں اور بتائی تھیں, اس کو ہم نے اسی زبان میں قید کر کے اس کو رکھ دیا, اور ہم نے اس کے علم کا فروغ روک دیا گھر میں. جب گھروں سے یہ روشنی ہدایت کی جان کے مبہم کی گئی, تب یہ پورا معاشرہ اس روشنی سے دور ہو گیا, اس ہدایت سے دور ہو گیا. اور اسی لیے ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ محروم نظر آتا ہے اس ہدایت سے, جو ہدایت ہمارے گھروں میں تحفے کے طور پہ آقا علیہ السلام ہمیں عنایت کر گئے تھے. ہم نے کیا کیا کہ اس کو ایکسپلور ہی نہیں کیا, اس کو ایکسپلور کرنے ہی نہیں دیا. ہمارے مدرسوں نے اونچا اناؤنس کرنا شروع کر دیا کہ اس کو مت پڑھے, اس کو پڑھنے کے بغیر استاد کے, ہمارے بغیر پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے, اگر ہم سے رابطہ نہیں کریں گے تو یہ ہدایت کی روشنی نہیں ملے گی. ہم نے ہمیں ڈرانا شروع کر دیا اس کتاب سے, جس کتاب نے آ کے کل تمام ڈر ختم کر کے ایک خدا کی خشیت کے نیچے, ایک خدا کے خوف کے نیچے سب کو اکٹھا کیا تھا. ہم نے اس سے بچوں کو اور اپنے آپ کو اتنا دور کر دیا کہ اب ہم ترس رہے ہیں. اب اس کتاب نے بھی ہدایت کے دروازے ہم پہ بند کر دیے, کیونکہ وہ کتاب ایک خاص حرمت مانگتی ہے, وہ کتاب ایک خاص محبت مانگتی ہے, ایک جذبہ مانگتی ہے, تب ہدایت دیتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ہدایت ان کے, انسان اگر کوشش بھی کر لے, جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا انسان چاہ بھی نہیں سکتا. یعنی اب جب تک ہم نے اللہ تعالیٰ کو دوبارہ سے راضی نہیں کیا, اللہ تعالیٰ اس ہدایت کے دروازے بھی ہم پہ نہیں کھولے گا. اب وہ چاہے یوتھ ہو, چاہے وہ بڑے ہوں, یہ ہم سے پچھلی جنریشن جو گزری ہے یا اس سے بھی پچھلی گزری ہے, ابھی آپ پچھلی 3 جنریشن دیکھ لیں, آپ یقین کریں آپ ان 3 جنریشن میں سے 10 جنتیوں کے نام نہیں لے سکتے فخر سے, کہ یار یہ میں گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جنتی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں بہت بڑا اسکالر تھا, ہم کہہ سکتے ہیں وہ انجینئر بہت بڑا تھا, ڈاکٹر بہت بڑا تھا, اچھا انسان بھی بہت بڑا تھا. ہم کسی کو اس سٹیٹس پہ نہیں لا سکے کہ ہم اپنے بچوں کا رول ماڈل بنا کے کہیں کہ میرا بیٹا اس جیسا وہ بھی ہو جائے تو میں مان لوں گا کہ میرا بچہ جنتی ہے.
ہماری ابھی بھی آخری مثال جو جائے گی وہ 100 سال پہلے کی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی جائے گی یا اس دور کی جائے گی. اس 100 سال میں ہم نے صرف اور صرف ہدایت سے دوری رکھی ہے اور اس ہدایت کو ایلین مذہب کہہ کے ہم نے اپنے آپ کو اس سوسائٹی کے اس کلچر کے مذہب میں ڈھالا ہے. ہم نہ پوری طرح سے ہندو مت سے باہر آ سکے, ہم نہ پوری طرح سے ویسٹرنائز ہو سکے, ہم نہ اپنا وہ تشخص اسٹیبلش کر سکے جو تشخص اقبال کی خودی میں تھا, اقبال کے کانسیپٹ میں تھا, اقبال کے مرد مومن میں تھا. ہم نے ان 100 سالوں میں کسی بھی قسم کی تعلیم کو اس نور سے منور کیا ہی نہیں جو روح ہے کہ ہر علم کی. اب یہ ساری چیزیں سب کچھ ہم جانتے ہیں, ہم سب کچھ ہمیں پتہ ہے, ہم نے یہ زخم دیکھ لی اپنے آئینے میں کہ ہمیں چوٹیں کہاں آ چکی ہیں. لیکن اب بات یہ کہ اب یہ دوبارہ سے شروع ہو سکتا ہے. ہمارا رمضان جو ایک ریچول کی طرح ایک ایسی رسم کی طرح آتا ہے کہ شوال کا چاند نکلتے ہی ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں, یہ دوبارہ سے ہم شروع کر سکتے ہیں. رمضان آتا ہی اس لیے کہ ہم شوال میں بھی رمضان کی جھلک لے کے چلیں, ہم ہر مہینے میں رمضان کی خوشبو لے کے چلیں تو 1 سال کے اندر ہم واپس اپنی اس ہدایت کی طرف جا سکتے ہیں اور قرآن ہم پہ دروازے کھول سکتا ہے دوبارہ سے, اور دوبارہ سے ہم اس رخ پہ جا سکتے ہیں جس رخ پہ انسان کی بقا تھی, انسان کی فلاح تھی. اور یہ ساری فلاحی ریاستوں کے ماڈل ہمارے بڑوں نے, بزرگوں نے پریکٹیکلی رکھ کے دکھائے. جی ضیاء صاحب, جیسا کہ ماڈرن آپ کا مطالعہ ہے, ریسرچ کا بھی آپ کو اچھے سے آئیڈیا ہے, یہ ایریاز آپ کے اسٹرانگ ہیں. میں جاننا چاہوں گی کہ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان دنیاوی تعلیم پر تو بہت غور دیتے ہیں. پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ ڈاکٹرز بننے پر دھیان ہے, انجینئرز بننے پر دھیان ہے. ویسٹ نے کافی حد تک قرآن حکیم سے جو ہے وہ چیزوں کو ثابت کیا. ہم کیوں قرآن سے جو ہے وہ تعلیمات نہ حاصل کر سکے اور ہم نے ویسٹ کلچر کو اپنے اوپر جو ہے وہ ڈومینیٹ کر لیا؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز جو ہمیں ایکنالج کرنی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے ڈاکٹر اس ٹائم دنیا کے, امریکہ کے اور یو کے سب سے بڑی 2 آرگنائزیشنز ہیں, جس میں ایک میں 5000 ڈاکٹرز ہیں اور ایک میں 6000 ڈاکٹرز ہیں, اور وہ پاکستانی ڈسینٹ کے ڈاکٹرز ہیں جو ملینز آف ڈالرز پیسے بھی بناتے ہیں اور جو عزت احترام سے بھی وہاں پہ زندگی گزارتے ہیں. وہ اپنا لوہا منواتے ہیں ہر فیلڈ میں, پاکستانی ہو یا مسلمان کہیں پہ بھی ہوں پوری دنیا کی, وہ دنیا میں ہر جگہ پہ اپنی مٹیریل دنیا کی تعلیمات میں اپنا نام منواتے ہیں, کوئی شک نہیں. فرق یہ آتا ہے, دیکھیں مسلمان, ابھی مہمان بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ ہم نے سب کچھ سکھا تو دیا, ہم نے سب کچھ بتا تو دیا, بنا تو دیا, اچھے ڈاکٹرز بھی بنا لیے, سب کچھ کر لیے. وہ مسنگ ایلیمنٹ کیا ہے؟ ہم نے پورے اسٹرکچر کو جو اس اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں قرآن پاک ہو یا اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو, اللہ تعالیٰ کے لہجے میں ایک ہی عنصر سب سے نمایاں ہے, وہ یہ ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہ دنیا آخرت کی کھیتی. ہم نے یہ رخ چینج کر دیا ہے. آج یقین کریں ہم یوتھ کو ایڈریس کرتے ہیں تو یوتھ کے سوال ہی اس دنیا سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, یوتھ کے سوال ہی اس دنیا کی کامیابی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. کہیں پہ بھی کسی شخص کا رجحان ہی نہیں جاتا, کیونکہ ہمارے بڑے طبعی موت جو مرتے جا رہے ہیں انہوں نے بھی تو سب سے, ہمارے بڑوں نے یہی کیا کہ کوٹھیاں بنائی, کاروبار بنائے اور کہا بیٹے اب بس یہ وصیت میں نے کر دی ہے, تم نے بھی یہی کرنا ہے. جس نے اپنا گھر نہیں بنایا وہ جاہل ہے, جس نے اپنے کوٹھی کاروبار نہیں بنایا اس کو کچھ نہیں آتا, اس کو سوسائٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے. جب ہمارے باپ شہید ہونا شروع ہوں گے, جو بھی باپ ہیں آج جو باپ ہیں, جب ہمارا باپ شہید ہونا شروع ہوگا, راہ حق میں اپنا خون بہائے گا, اپنا مال اور اپنی جان سودے کے مطابق, ایگریمنٹ کے مطابق, کانٹریکٹ کے مطابق, when he will lay his life down in the line of duty to the Lord, تب ہمارے بچے رول ماڈل بنائیں گے کہ شہادت بھی کوئی چیز ہے. تب ہمارے بچے کہیں گے کہ یہ دنیا عارضی چیز ہے, ہم نے یہ 30-40 سال کی عمر کے اندر چلے جانا ہے, اللہ کے رستے میں جان دے دینی ہے. یہ ہم نے بوڑھے سوٹیوں کے ساتھ چلتے چلتے قبر میں نہیں جانا کہ مسجد میں اعلان کر کے بتایا جائے کہ یہ ایک مومن تھا, پتہ نہیں مومن بھی تھا کہ نہیں تھا, بس پہچانتے ہیں, آ جائے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے. مومن جب جاتا ہے تو اس شان سے جاتا ہے کہ پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ مومن گیا ہے. میں یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے پاکستان کی ایک ڈاکٹر کی ابھی بات چل رہی ہے. ڈاکٹر کا شعبہ ایک بہت بڑا عزت والا ہے, اور ایک جہاں یہ ہوں تو قوم کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے, کوئی شک نہیں. ہمارے ہی پاکستان کی ایک بہت بڑی پرسنالٹی ڈاکٹر صاحب
पूरी दुनिया का विज़िट करने वाले हैं, उनकी वर्कशॉप कंडक्ट करने वाले हैं, सेमिनार कंडक्ट करने वाले हैं और बाकी कंट्रीज़ के डॉक्टर बैठ के उनके वर्कशॉप लेने वाले हैं। मगर जब उनके पंजाब यूनिवर्सिटी में भी रह चुके हैं, अब तो दुनिया से चाह चुके हैं, उनके वालिद साहब की जब डेथ हुई ना, क्योंकि एक फेमस पर्सनालिटी थी, पाकिस्तान भर के उलमा और बिजनेसमैन और वज़रा जनाजे के लिए आए, जनाजा सामने था और डॉक्टर साहब इतना ज़ारो कतार रो रहे थे कि हर किसी को पता है, खैर वालिद तो वालिद ही होता है ना, तो उसने तसल्ली दी और दलासा दिया कि ठीक है, सब्र का मौका है। डॉक्टर साहब के जुमले ये है जो आज का हमारा असल टॉपिक है कि नौजवान दीन से क्यों दूर है और हम कहाँ जा रहे हैं। उसने डॉक्टर साहब ने कहा, सब ने कहा जी सब्र करें। डॉक्टर साहब ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे वालिद साहब चले गए हैं, ये चले गए हैं, जाना हम सब ने भी है, रो इसलिए रहा हूँ कि ये मेरे फादर हैं, ये मेरे वालिद हैं, इन्होंने दुनिया की हर तालीम मुझे दी है, हर जगह मुझे पढ़ाया है, जगह जगह मैं जाके पढ़ा सका हूँ, मगर आज मैं इनके लिए क्या नहीं कर सका कि इनका जनाजा सामने मैयत पड़ी है, मुझे नमाज जनाजा नहीं आती, मुझे नमाज जनाजा नहीं आती, दुनिया का सारा इल्म मेरे पास है। अल्लामा साहब, इन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगी। जैसा कि ज़रियाब साहब ने भी ये कहा कि बाप शहीद होंगे, बड़ों से कोई वो तरबियत वाला, तालीम वाला एक सिलसिला आएगा तो औलाद में भी वो चीज़ नज़र आएगी। आप क्या समझते हैं, बड़ों में ऐसी क्या कसर रह गई? आपके जवाब से एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इसी सवाल से हम वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मेरा नाम ज़रियाब हुसैन है, मैं तलगम से बात कर रहा हूँ। जी ज़रियाब जी, मेरा जो सवाल है वो आप सब लोगों से है, खुसूसन बिलखुसूस ज़रियाब साहब से, कि कुरान पाक में हमें एक सूरत मिलती है, सूरतुल काफ, जिसकी आयत है 60 से लेकर 82 तक। इसमें बयान किया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या, ठीक, और ये हमें डायरेक्टली तौरात, इंजील और ज़बूर में नहीं मिलता, लेकिन हमें ये वाक़या मिलता है मूसा अलैहिस्सलाम कि वो एक सफ़र पे जा रहे थे और उनसे कहा गया कि ये हुआ कि उनके साथ एक मछली का वाक़या हुआ, जो मछली एक सुराख बना के वहाँ से चली गई। वो सुराख पोर्टल था या कोई एक फिल्टर टाइप कोई चीज़ थी या कोई और ऐसी चीज़ थी जिसके ज़रिए से वो, तब तो वो मतलब चले गए, लेकिन जब जंगल से वापस लौट गए तब वो मछली नहीं थी, लेकिन वो जगह पोर्टल या कोई एक फिल्टर जिससे वो दोबारा वहाँ से उनका गुलाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। पहले तो हम अपने जिस मौजू पे बात कर रहे थे उस पे जो सवाल अभी बहुत प्यारा आपने सवाल किया, मैं तो उसके बाद फिर इनके सवाल का जवाब भी। एक बच्चे ने परवान चढ़ना है, उसी ने फिर जवान होना है, उसी ने बड़ा होना है। उससे पहले सबसे पहले जिन वालदैन ने उसकी तरबियत करनी है, उन वालदैन के लिए भी अपनी तरबियत पहले ज़रूरी है। बेशक। अब अगला सवाल उठेगा कि वो वालदैन अपनी तरबियत कहाँ से करें? हमारे पास दो ही चीज़ें, सीरत अहले बैत है, सीरत नबी है, कुरान है। सबसे पहले कुरान है, फिर सीरत नबी और सीरत अहले बैत है, उनको देख लें। अब हमने देखना है कि कुरान ने तो पैगाम बता दिया, और कुरान का एक और अंदाज भी है, कुरान सिर्फ जर्नल पैगाम को वाज़े करता है, उसकी जुज़ियात नहीं बताता। अब कुरान ने ये तो कह दिया कि नमाज वाजिब है, अब फजर की कितनी है, जोहर की कितनी है, ये नहीं बताया। अब ये वही बताएंगे जो कुरान का इल्म रखते हैं, रासिखून फिल इल्म है, हम उनसे पूछेंगे। तो कुरान ने वालदैन के बारे में बताया, जगह जहाँ जहाँ अल्लाह ने अपनी तौहीद का जिक्र किया, वालदैन के साथ अदल व ihसान का जिक्र किया। तो हमने अब वालदैन कैसे अपने बच्चे की तरबियत करें, उनके लिए आइडियल कौन है? उनके लिए आइडियल है सीरतुन नबी, उनके लिए आइडियल है सीरत अहले बैत। अगर हम सीरत अहले बैत का मुताला करके देखें तो हमें मौला अली और जनाब सैयदा की शादी हुई तो हमें एक माँ भी नज़र आती है, जब मौला हसन और हुसैन दुनिया में, हमें वो बीबी एक माँ भी नज़र आती हैं, एक जोजा भी नज़र आती हैं और एक बेटी भी नज़र आती है। जब रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत में नहीं तो बेटी का रोल कैसे अदा किया, जब मौला कायनात से शादी हुई तो माँ का रोल कैसे अदा किया और जोजा का रोल कैसे अदा किया, जब हसनैन शरीफैन दुनिया में तो माँ का रोल कैसे प्ले किया। अब उसके बरक्स आ जाएं कि जब मौला अली शादी हुई तो जोज का रोल, शोहर का रोल कैसे प्ले किया। तो अगर आज के वालदैन फ़कत उसी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तरबियत कर लें, मौला अली की सीरत को जो है वो शोहर अपना लें, वो वालदैन अपना लें, और जनाब सैयदा की सीरत को माएँ अपना लें,
تو پھر اب جب وہ دیکھیں نا انہوں نے جن بچوں کی تربیت کی ان کی کم از کم ڈگری یہ ہے کہ وہ جنت کے سردار ہیں، ویسے ان کی بہت عزتیں ہیں، ویسے ان کی بہت فضیلتیں ہیں، اور یہ حدیث کوئی عام نہیں ہے کہ جو رسول خدا نے ایک حجرے میں کہہ دی حسن اور حسین جمانہ نے جنت کے سردار ہیں، مجمع عام میں کہی، اصحاب میں کہی، اور جناب سیدہ کے دروازے پہ آیت تطہیر پڑھ پڑھ کے ان کی عظمتیں بتاتے رہے ان سب کے درمیان۔ تو پھر پتہ چلا کہ جن دو بچوں کی تربیت جناب فاطمہ اور مولا علی نے کی وہ جنت کے سردار بنے ہیں، وہ اولیاء کے سردار بنے۔ تو اب اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں تو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے کم از کم ایسا تو ہونا کہ وہ حسینی بن جائے، بچے کی تربیت ایسا تو ہونا کم از کم یزید کو نہ اپنائے۔ جب ایک بچہ حسینی بن جائے گا نا تو پھر اس کے لیے پھر آگے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی، وہ ڈاکٹر بھی بن جائے گا۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ بندہ خود بے شک جیسا بھی ہو نا ذات کا، اس کی سوچ اعلیٰ ہونی چاہیے، اس کے اقدار اعلیٰ ہونے چاہیے۔ تو بندہ حالات اونچے نیچے آتے ہیں لیکن بندے کے اقدار، بندے کی سوچ، بندے کے اطوار وہ بلند ہونے چاہیے۔ والدین کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر میں سیرت اہل بیت پر عمل کر لیا، سیرت النبی پہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ اپنے بچوں کو اس پہ لانا۔ اب دیکھیں نا اگر کوئی بندہ یہ کہے نہیں جی رسول خدا جو عمل کر گئے بس کر گئے، بھئی اگر رسول خدا نے وہ عمل کرنا ہے ہم اس کے مطابق عمل نہیں کر سکتے تو پھر قرآن مجید نے کہا ہے جو ذات رسول تمہارے لیے کامل اسوہ، وہ اسوہ کہاں جائے گا؟ اسوہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کیا ہے تم نے بھی ویسے کرنا ہے، اور اگر آپ ویسے کر دیں گے نا تربیت تو پھر انشاءاللہ بلکہ بچے کے بارے میں تو یہاں تک معروف ہے کہ جو بچہ بالغ نہیں نہ ہوتا، بہت توجہ چاہوں گا یہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑا خصوصی پیغام ہوگا کہ جو بچہ نہیں ہوتا نا نابالغ ہوتا ہے، اب دیکھیں نا وہاں مصلی بچھایا ہے، بچہ کبھی کمر پہ چاہ جاتا ہے، کبھی سجدے کا اٹھا لیتا ہے، کبھی تسبیح اٹھا لیتا ہے۔ اگر وہ اسی انداز میں سجدہ کرتا ہے، اس نے وضو تو نہیں کیا، بچے کی بالغ ہونے سے پہلے یہ جو ایسی عبادت ہے، یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ کو اتنی پسند ہے، اور یہ کم از کم پتہ کون سا فائدہ کرتی ہے بچے کی یہ عبادت، کبھی سجدے گا، کبھی ایسے سر نیچے رکھ دیا، کبھی ساتھ جھک گیا پھر لیٹ گیا، بچے کی یہ عبادت جو کم از کم کارنامہ انجام دیتی ہے، یہ عبادت اس کے والدین جتنے بھی گناہگار ہیں ان کی جنت کو کنفرم کر دیتی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو جس بچے کی یہ عبادت والدین کی جنت کنفرم کر سکتی ہے، آپ یہاں سے اندازہ لگیں جب اس بچے کی تربیت ہوگی، جب اسلام کے اصولوں پہ چلے گا، سیرت النبی، سیرت اہل بیت پہ چلے گا تو پھر یقیناً رسالت ماں بھی خوش ہوں گے، مولا کائنات بھی خوش ہوں گے۔ اسی لیے اسلام جو ہے وہ پریکٹس پہ جو ہے وہ زور دیتا ہے۔ عملی نمونے پہ توجہ۔ آپ جو ہمارے کالر تھے بھائی نے جو سوال کیا تھا آپ اس کا جواب دے دیں۔ اس میں جو میں ان کے سوال سے سمجھا ہوں وہ مچھلی والا واقعہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اکٹھا سفر تھا، اس میں وہ مچھلی کا ایک جگہ پہ جا کے جو ہے نا وہ دریا کے اندر رستہ بنا لینا اور پھر ان کا واپس پلٹ کے آنا، اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے جو بات کی ضریاب صاحب نے کہ ہم قرآن جو ہے قرآن مجید اس کو غلاف پہ رکھتے ہیں اور اس کو پڑھتے نہیں ہیں، میں نا اس کے دوسرے پہلو پہ بات کروں گا جو کویسچن انہوں نے کیا۔ بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا نا بہت سارے ایک مزاج ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ایک مزاج ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، ایک مزاج یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے بھی ہیں اور اس کو فلسفیانہ رنگ میں زیادہ لے جاتے ہیں، پریکٹیکل اس میں زیادہ کم لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں جو حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام جو ان کے واقعے ہیں، ان کا یہ جو واقعہ ہے، اس کو بہت زیادہ جب ہم فلسفیانہ انداز میں بیان کرتے ہیں تو اس کا جو اطلاقی پہلو ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم اس کو بیان کریں اس میں اس واقعے کی جو بنیاد ہے، موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے گفتگو کی، گفتگو بہت اچھی تھی، اور ایک شخص نے کہا جی آپ سے بڑا کوئی عالم ہے، تو انہوں نے کہا جی نہیں مجھ سے بڑا، اور واقعتاً ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور کلیم اللہ تھے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ علم کو اپنی طرف منسوب کریں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہارا علم بہت تھوڑا علم ہے، حقیقی عالم تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو ان کو یہ سکھانے کے لیے بھیجا گیا، وہ ایک اشارہ تھا کہ مچھلی وہاں جو ہے وہ سمندر میں داخل ہو گئی اور پھر وہ واپس پلٹ آئے، پھر ان کی حضرت خضر جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی، پھر وہ 3 سوالات انہوں نے کیے، انہوں نے کہا جی آپ صبر نہیں کر پائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا ان کو ایک سکھانے کا انداز تھا۔ بہرحال وہ سوالات ہوتے رہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ بہرحال اس کا اینڈ رزلٹ بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ تینوں سوالات کے جواب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے گئے تو اس کے بعد اس دریا یا سمندر کے کنارے پر حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں کھڑے تھے۔
تو وہاں حدیث میں ملتا ہے کہ ایک جو ہے نا وہ چڑیا آئی اور اس نے دریا سے ایک قطرہ پانی لیا اور چلی گئی. اچھا. تو حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ علم مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا جو آپ کے پاس نہیں تھا، لیکن میرا علم اور آپ کا علم اور کائنات میں جتنے لوگ ہیں ان سب کا علم وہ اتنا ہی ہے جتنا یہ چڑیا جو ہے سمندر سے اٹھا سکی، باقی سارا اللہ تعالیٰ کا علم ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جو علیم ہونے کی، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی وہ جو ایک اس کی توحید کا تصور ہے وہ اس میں ہمیں دیا جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ اپنے اندر علم کا کبر کسی انسان میں پیدا ہونے کا خدشہ، یہ بہت خطرناک ایک وائرس ہے جو کسی انسان میں پیدا ہو سکتا ہے. تو میں تو اس سارے واقعے کو اس تناظر میں لیتا ہوں. باقی اس کو جو ہے نا جس انداز میں ہم بہت زیادہ فلسفیانہ وہ زندہ ہیں آج بھی مدد میں آتے ہیں، تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ہمیں سن رہے ہوں گے، آپ کیا اس پر رائے دیں گے جو ہمارے کالر بھائی نے سوال کیا اور پھر حافظ صاحب نے اس کا جواب دیا تفصیلاً؟ یہ سورہ کہف جو ہے نا یہ شاید ہمارے اس جنریشن اور اس ہمارے سے اگلی جنریشن کے لیے وہ وصیت ہے قرآن پاک کی جو ہم اب ان کو اپنے بچوں کو سپرد کریں گے، کیونکہ اب ان بچوں نے انشاءاللہ وہ وقت دیکھنا ہے جس کو ہم اینڈ آف ٹائمز کہتے ہیں، جس کو آخری وہ ملحم الکبریٰ جو ہمارے سر پہ منڈلا رہی ہے، جس کا ذکر حدیث میں ملتا ہے کہ یہ آرماگیڈن ہوگی، دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوگی. اس کے بعد کہیں جا کے دجال والا معاملہ ہوگا، اس کے بعد کہیں جا کے مہدی علیہ السلام آئیں گے، اس کے بعد کہیں جا کے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یہ ملحم الکبریٰ کا وقت ہے، یہ اس جنگ کا وقت ہے جس جنگ کا ذکر تمام احادیث کی کتابوں میں، اگر ہماری یوتھ شارٹ کٹ دیکھنا چاہتی ہے تو مشکات شریف میں باب الفتن ہے یا دور فتن کے نام سے وہ آخری احادیث ہیں، آخری وقتوں کی نشانی ہیں. وہ اس وقت کا ٹائم ہے. سورہ کاف اس وقت کے لیے ہے. ان ادوار میں سورہ کاف کا مطالعہ کرنا ہے، پڑھتے رہنا اور پہاڑوں کا رخ کرنا ہے. اب تو وہ وقت آ گیا. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم اس ملحم الکبریٰ کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے وہ جنگ ہمارے سروں پہ منڈلا رہی ہے، آ چکی ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت کا جو ہیرو ہے، اس ایرا کا ہیرو، یہ پچھلے 7 اکتوبر سے لے کے 7 اکتوبر تک تو جو جنگ برقرار رہی حق اور باطل کی، اس میں 10 شہیدوں کے نام میں پوچھ لوں پاکستان میں کسی سے یا مسلمان ممالک میں کسی سے تو وہ 3 کے نام نہیں بتا سکتے. اس ٹائم جو مومن شہید ہوا ہے وہ حسن نصر اللہ نام کا مومن شہید ہوا ہے. اس ٹائم جو مومن شہید، جو سب سے بڑا مومن جو رول ماڈل بن سکا ہے وہ یہ اسماعیل ہنیہ بن سکا ہے، وہ ابراہیم قبیسی بن چکا ہے، وہ ابراہیم عقیل بن چکا ہے. ان کے سروں پہ باطل نے ملینز آف ڈالر کی باؤنٹی رکھی ہوئی تھی. یہ ہیں وہ لوگ جو رول ماڈل ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو تو ضرورت نہیں پڑی کسی چیز کی، انہوں نے تو جام شہادت نوش کر لیا جب ان کو موقع ملا. ان کی تربیتیں کیوں حسینی گھروں کی تربیتیں تھیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں؟ ہمارے گھر کیوں حسینی تربیت سے دور ہیں جو صرف گفتگو میں ہی رہیں گے؟ یعنی ہمارے اس وقت رول ماڈل وہ بننے چاہیے جو اپنے طبعی موت کو الارم کلاک سمجھ کے جانے کے وقت کے انتظار میں ہیں کہ کب ہمارا حق اور باطل نظر آئے اور اب کب حق کے رستے میں جہاد کر دیں. ہمیں تو تربیت ہی یہ ہونی چاہیے. ہم ابھی بھی اسی چیز کو لے کے ایک پوائنٹ میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. ہمارے نوجوان کنفیوز بھی تو ہو جاتے ہیں نا، جب لفظ تو سینسیٹیو ہے لیکن جب اتنے مکتبہ فکر اور پھر اتنی آپشنز موجود ہوتی ہیں تو سمجھ نہیں آتا کس کو فالو کریں، کیسے فالو کریں. تو شروعات کہاں سے کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے؟ صرف قرآن سے شروع ہونا چاہیے. دین صرف قرآن پہ ختم ہو جانا چاہیے. میں کوئی گفتگو ایسی نہیں کر رہا جو قرآن سے باہر ہے. یہ سورہ توبہ کی 111 نمبر آیت ہے، ان اللہ اشترى، اللہ تعالیٰ نے خرید لی تم سے. کیا چیز؟ مومنین سے کیا خریدا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ انسان کے پاس ہے ہی کیا اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے؟ 2 ہی چیزیں ہوتی ہے، ایک اس کی جان اور ایک اس کا وہ مال جس کو وہ قبر میں بھی لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے اور جس سے پیچھا ہی نہیں چھوڑا. موت سے ایسے ڈرتا ہے مومن جیسے موت خدا نہ خواستہ کوئی ظلم بن کے آتی ہے. موت تو وہ وصال ہے جو عاشق کا معشوق سے ہوتا ہے، جو خالق کا مخلوق سے ہوتا ہے. اور یہ جو سمجھنے کی بات ہے، قرآن بھرا ہوا ہے اس چیز سے کہ مر جاؤ اللہ کے رستے میں. فی سبیل اللہ جس نے جہاد نہیں کیا اس کے ساتھ ان اللہ اشترا کا کانٹریکٹ ہوا ہی نہیں. یہ آیت اللہ تعالیٰ کی کہتی ہے کہ جس نے جنت لی اس کا پورا پیرامیٹر دیا. اس کو فوز الکبیر سے یہ آیت ختم ہوتی ہے، فوز الکبیر پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے خرید لی، تم سے تمہاری جانیں، تمہارے مال کس
چیز کے بدلے یعنی اس کانٹریکٹ کی شرائط کیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوگا یا قتل کرے گا صرف اس کو جنت ملے گی. یہ بڑی بڑی اسکرین کے اوپر سورہ توبہ کی 111 نمبر آیت ٹکر میں چلائے تاکہ ان 2 گھنٹوں میں تو پتہ چل جائے کہ ہم مرنے کے لیے آئے تھے, ہم صرف اور صرف جان دینے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے آئے تھے. لفظ لکھا ہوا ہے. میں اور آپ بائیں سڑک پہ نکل کے قتل کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہمیں ہمارا حق اور باطل مبہم کر دیا گیا ہے, اس میں ابہام جنریٹ کر دیا گیا ہے. ورنہ اس وقت ہمارے دور کا یزید بھی زندہ ہے اور ہر حکومت میں زندہ ہے, صرف ایک ملک میں نہیں, ہر دور میں زندہ رہے گا. حسین کیوں نہیں آتا؟ وہ میرے والد صاحب کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں. اس میں میرے والد صاحب کہتے ہیں, حصوں کا قحط ہے اتنے حواس ہو کر بھی, حصوں کا قحط ہے اتنے حواس ہو کر بھی, بڑا ہی خوش ہے زمانہ اداس ہو کر بھی, ہزار کرب مگر کربلا نہیں کوئی, ہزار کرب مگر کربلا نہیں کوئی, حسین کوئی نہیں اتنی پیاس ہو کر بھی. یعنی ہم دیکھتے ہیں سب کچھ, ہم تلوار نہیں اٹھاتے. میں جن لوگوں کے نام لے رہا ہوں ان لوگوں نے اٹھائی تلواریں ہمارے سامنے. میں کوئی 100 سال پہلے بھی نہیں جا رہا. یہ ابراہیم عقیل کے سر پہ $9 ملین تھا, ابراہیم قبیسی کے سر پہ $11 ملین تھا. حسن نصر اللہ جب شہید ہوئے تو انہوں نے کہا 20 سال, it took us 20 years of surveillance and all sorts of intelligence that we could possibly gather to track down where Hassan Nasrullah would be so that we could kill him. 20 سال سے وہ ہنٹ کر رہے تھے اس مومنٹ کو. پچھلے 20 سالوں میں اس کے علاوہ کسی کا نام مجھے گنوا دے, سوائے نوبل پرائز کو ترسنے کے مسلمان کچھ اور کرتا ہی نہیں ہے, سوائے یہ فلموں کے ایوارڈز اور گریمی ایوارڈز, آسکر ایوارڈز, ان کے علاوہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں جی, ان کی کال لے لیں, اس کے بعد پھر آتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, شمائلہ فرام پشاور. جی شمائلہ. سر sir, regarding anxiety and depression, since it's the topic, everyone ignores this one factor, that is emotional regulation and how important it is for women. In Islam, it is mahaspa, self-evaluation. اگر آپ ایموشن کے اوپر ایموشن پائل اپ کرتے جا رہے ہیں تو کیا آپ کا سسٹم ریئیکٹ نہیں کرے گا؟ تھینک یو شمائلہ. جی آفر نصیر صاحب. کوئی شک نہیں جی, بالکل درست انہوں نے کہا ہے. حالات کے تناظر میں جو گفتگو ہوتی ہے وہی بامعنی ہوتی ہے اور وہی با مقصد ہوتی ہے. صحیح. اور بالکل ٹھیک کہا ہم نے. اس گھنٹے کے دوران ہم نے دیکھا جو ٹاپک تھا ان میں سے بہت چیزیں ہم اسکپ کر کے کسی اور سائڈ پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صحیح. اور واقعی یہ چیزیں ہیں جس چیز کو ہم لے کے بیٹھے اسی پر ہی زیادہ بحث اور گفتگو, جو چیز سامنے ہمارے آتی ہے وہی بہتر ہے. دیکھیں نوجوان جو ہے, پیغام یہی ہے, یہ نوجوان کیا ہمارے سامنے یہ چاند جو ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں ایک شکل کا ہے؟ نہیں. چاند کبھی بدر کی شکل میں ہوتا ہے, کبھی قمر کی شکل میں ہوتا ہے, کبھی ہلال کی شکل میں. کیا یہ میری اور آپ کی جوانی جس کو دین سے آج اتنا دور نظر آ رہا ہے اور ہم سب مل کے بیٹھے اور اپنی رائے لے کے بیٹھے, یار کیا وجہ ہے یہ نوجوان دور ہو گیا ہے؟ کیا اس کر ہمارا مجموعی طور پر, جیسے ذریعاب صاحب نے کہا کہ نہ والدین کو ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں, نہ معاشرے کو اٹھاتے ہیں, نہ اساتذہ کرام کو اٹھاتے ہیں, مگر آج والدین بھی پیچھے ہیں, استاد بھی پیچھے ہیں. سب سے زیادہ آج نوجوان سیکھ ہی کس سے رہا ہے؟ معاشرے سے. اور اس سے سب سے بڑی نوجوان آج دین سے دوری ہے. جیسے میں, اور یہ بات آج کے معاشرے کے لیے انتہائی اہم ہے. دیکھیں نکاح سے پہلے جو شرعی بات ہے وہ تو شرعی بات ہے, ٹھیک ہے. آج ہم نے اپنے نوجوان کے لیے اپنی شادیوں کے ماحول کو اتنا ایڈوانس بنا دیا جس کی وجہ سے یہ نوجوان نسل جو ہے دین سے دوری ہو رہی ہے. بتائیے کیا شرعی اعتبار سے, علماء بیٹھے ہیں, ساری دنیا سو رہی ہے, کیا شرعی اعتبار سے یہ جائز ہے کہ جناب ابھی تک وہ کچھ بھی نہیں دیکھا اور آمنے سامنے پبلک کے سامنے ادھر دلہے کو بٹھایا ادھر دلہن کو بٹھایا اور دونوں کو پہلے ہی نکاح کے سامنے. میں یہ پوائنٹ کیوں نہیں کروں گا, بلکہ اس سے آگے کی اہم جو اس وقت میرے معاشرے کو, میرے ملک کے اندر, ہمارے وطن کے اندر اتنی نوجوان کو خراب کیا جا رہا ہے, اس میں ہمارے لوگوں کا حق ہے, ہمارے رشتہ داروں کا حق ہے, ہمارے ملک کا حق ہے, اور بالخصوص ہمارے جتنے مارکی والے ہیں, جتنے میرج ہال والے ہیں جو ایک اس انداز کا انوائرمنٹ دیتے ہیں. لائکا وہ کیا ہے مجھے بتائیے بھائی. نکاح ہوا تو پھر تو ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بلا بٹ صاحب جب دولہا بیٹھا ہے, وہ عالم صاحب آئے, مولوی صاحب آئے, انہوں نے نکاح پڑھایا
اور اٹھے اور گلے ملے اور دلہے سے سب ملا کرتے تھے. یقیناً یہی طریقہ اچھا ہے اور ہے بھی یہی. آج کیا ہے, دلہن اور دلہے کو دونوں کو اوپر بٹھایا ہوا ہے, وقت سے پہلے بٹھایا ہے, پوری پبلک دیکھ رہی ہے اور سارے دیکھ رہے ہیں. ابھی صرف نکاح ہوا ہے, نکاح ہوتے ہی جو دلہا اپنے رشتہ داروں سے ملتا تھا, دلہا اپنے دوستوں سے ملتا تھا, دلہا اپنے والدین سے ملتا تھا, اب وہ ساری چیزیں پیچھے ہیں. دلہا دلہن ادھر نکاح ہوا, دلہن لوگوں کے سامنے, دلہا لوگوں کے سامنے اس دلہن کا بوسہ لے رہا ہے. بھائی حلال ہو گئی ہے, جب نکاح ہو گیا تو حلال ہے, لیکن کم از کم اس چیز کو تو نہ خدا کے لیے پھیلاؤ. میرا نوجوان دین سے اس لیے دور ہو رہا ہے, اس کے پبلک کے سامنے بوسہ لیا جا رہا ہے, پبلک کے سامنے اسے گلے لگایا جا رہا ہے. اس کی دلہن ہے, اس کی ساری زندگی اس کی حیات ہے. تو بھائی دین کے طریقے کی طرف لے کے آئیں. ہم کیوں نہیں اس بات کی طرف آتے؟ آج نوجوان سے پوچھیں, کسی کھلاڑی کا نام دے, پوری لائف ہسٹری بتائے گا. کسی بھی ملک کا بتائیں, جناب انڈیا کا بتا لیں, پاکستان کا, فر کھلاڑیوں کے نام لینا نوجوان شروع ہو جائے گا, کیونکہ شاید اس کی سوچ ہی وہاں تک ہے. کسی صحابہ کرام کے بارے میں پوچھ لے, بمشکل 1-2 نام بتائے گا. ازواج پاک کے بارے میں پوچھ لے, کوئی 1-2 شاید نام ہی نہ آ پائے. زریاب صاحب نے بھی ایسے ہی یہ بات کی تھی. ہم اہل بیت کے نام پوچھ لے, وہ بھی تک نہیں آ رہے. آخر کیا ہے نوجوان کو؟ ہم ہمارا نوجوان خود جانا چاہ رہا ہے یا ہم اس طرح کا ماحول دے رہے ہیں؟ یہ میں یہاں پہ رکوں گا. انہوں نے عرض کیا کہ شادی بیاہ مکس گیدرنگ, یعنی سادہ اس کا ٹرانسلیشن کریں مکس گیدرنگ. لیکن مکس گیدرنگ چلیں, وہ تو شادی حال ہے, حالانکہ وہ غلط ہے. جی آسان تم کا بالکل غلط ہے. لیکن آج اپنی یونیورسٹیز کا آپ وزٹ کر کے دیکھیں, آپ اپنے کالجز کا وزٹ کر کے دیکھیں, جس کو وہ نام پتہ نہیں کی شو کا دیا جاتا ہے, جبکہ ہو کیا رہا ہے, ڈانس ہو رہا ہے, مکس گیدرنگ ہے. اب جس استاد نے سکھانا ہے اس کے سامنے اسٹوڈنٹ ڈانس کر رہی ہے. اب بتائیں وہ استاد کیا سکھائے گا, وہ اسٹوڈنٹ کیا سیکھے گی؟ وہ جو شروع میں بڑوں کی بات ہوئی وہ صرف والدین نہیں تھے, وہ بہت بڑے بھی تھے. والدین نے حوالے کر دیا. والدین نے اپنی جتنی تربیت بنتی تھی, جو اس کی بیسک بنتی تھی, اس کو کلیئر کرنے کے بعد اس نے ادارے کے حوالے کر دیا ہے. اب اداروں میں کیا ہو رہا ہے, اب یہ جو اسلام آباد وہ جو گرامر سکول ہے امریکن, جو اس کے مطابق نصاب کے مطابق, میری خبر کے مطابق, میرے مطالعے کے مطابق, غلط ہے صحیح ہے, میری تائید تردید کر سکتے ہیں, اس میں 3 سبجیکٹ ہیں. ایک ایکٹنگ ہوتا ہے, اور ایک میرے خیال میوزک ہوتا ہے, ایک ڈانس ہوتا ہے. اس میں سے ایک کو اختیار کرنا ضروری ہے. کیوں مسلم ملک میں ایک کو اختیار کیوں کیا جائے؟ ایکٹنگ جھوٹ ہوتی ہے, ایکٹنگ میں جو ڈائلیکٹ بولی جاتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی. میوزک کیوں؟ جبکہ میوزک لہو و لعب کے, آغا صاحب میری تائید کریں گے, جتنے بھی آلات ہیں ان کا خریدنا, ان کا بیچنا, ان کا بجانا, سب کا سب حرام ہے. اور اس طرح کا ماحول دینا, جی اور اس طرح کا انوائرمنٹ پیدا کرنا. اب مجھے بتائیں, جس ادارے کے اندر ان 3 میں سے ایک سبجیکٹ کا اختیار کرنا ضروری ہے, آپ سمجھتے ہیں وہاں معاشرہ ترقی کرے گا؟ آپ سمجھتے ہیں وہاں جوان کی اچھی تربیت ہو جائے گی؟ تربیت نہیں ہوگی, وہ پھر وہی ایک ہی جوان پورے معاشرے کے لیے مفسد بن جائے گا, یعنی وہ خود فساد کا سبب بن جائے گا. وہ کہے گا میرے تو, پھر آپ کو پتہ ہے لوگ اچھی بات کی تائید نہیں کرتے, لوگ بری بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. مثلا اگر کہیں برا عمل ہو نا, وہ کہیں گے نہیں میرے استاد نے کہا تھا. بھئی استاد نے کوئی اچھی بات بھی تو کہی تھی نا, اس کو بھی تو نقل کر دو. یہ وہی بات ہے جو, یہ قبلہ وہی بات ہے, آپ کی بات کاٹی جا رہی ہے, وہی بات ہے جو میں نے پہلے کہی تھی کہ ماں کی بات سنی جاتی ہے, باپ کی بات سنی جاتی ہے, استاد کی بات لکھی جاتی ہے. یہ وہی بات. حافظ صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میڈم آپ نے جو پہلے کویسچن کیا تھا, میں اس کو بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں کہ شروعات کہاں سے کی جائیں. یہ تو جو بات پروفیسر صاحب نے کی, علامہ صاحب بات کر رہے تھے, آپ نے, زریاب صاحب نے بہت ساری باتیں کی کہ بڑے مسائل ہیں, چیزیں ہیں, شروعات کہاں سے کی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا, اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لائن آف ایکشن دے دی ہے. آپ نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. میں 1,44,000 مومنین سامنے ہیں, اور آپ کی 23 سالہ زندگی کی جو سٹرگل ہے, جن لوگوں کو تیار کیا, جن کی زریاب صاحب بات کر رہے تھے, انہوں نے خون پیش کیا. ایسی مثالیں بھی ہیں کہ ایک شخص نے اپنے سگے باپ کو میدان جنگ میں قتل کر دیا اس وجہ سے کہ وہ کافر تھا اور یہ مسلمان تھا. جنگ بدر کے بعد حضرت صدیق اکبر نے اپنے بیٹے کو کہا, میں اسی طرف آ رہا ہوں, حضرت جنگ بدر کے بعد حضرت صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن, انہوں نے کہا کہ میں کئی دفعہ جنگ کے دوران آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے, لیکن میں نے باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آتے تو میں نبی کریم کا دشمن اور دین کا منکر سمجھ کے تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا. یہ جو آپ نے 23 سالہ کی محنت سے لوگ تیار کیے تھے, اس میں صحابہ کرام تھے, ان کے بچے تھے. اب دیکھیں حضرت ابو بکر, ان کے والد بھی صحابی ہیں, خود بھی صحابی ہیں, بیٹا بھی صحابی ہے, اور ان کا ایک پوتا بھی صحابی, یعنی 4 صحابہ کی لڑیاں.
یہ ساری نسل تیار کر کے ان کی تربیت بھی کی تھی. ان میں بہت بڑے عالم بھی تھے, ابی بن کعب قرآن کے اسکالر بھی تھے, ابو ہریرہ بھی تھے, عبداللہ ابن عباس بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی مرتضیٰ بھی تھے, بہت بڑے فقیہ اور عالم, اور یہ سب لوگ موجود تھے. اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے ما تمسک تم بہما, اگر تم نے ان کو اچھی طرح سے تھام لیا. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ ہی, ایک اللہ کی کتاب ہے, و سنت رسول ہی, اور دوسرا اس کے نبی کی سنت, یعنی میرا طریقہ ہے. اور وہ طریقہ من و ان, ہر چیز محفوظ ہے ہمارے پاس. جس طرح زریاب صاحب نے کہا مشکات کھول لیں, بخاری کھول لیں, چیز ہے جو آپ کے سامنے مبہم ہے. بلکہ آپ نے یہ فرمایا ذکر بھی کر دے جس میں اہل بیت بھی ہے, سنت و اطرت. جی, ایک دوسری حدیث میں اہل بیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں عرض کروں, کتاب مستدرک الصحیح ہیں امام نیشاپوری, میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں, اس میں اس حدیث کا جو ترجمہ کیا گیا ہے انی تارکون فیکم خلیفتین, اس میں یہی لفظ یوز کی ہے, یہ والی موجود نہیں, خلیفتین. اس کا مطلب علامہ نیشاپوری ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. نہیں, میں ویسے قرض کر رہا ہوں, دیکھیں نیشاپوری حجت نہیں ہے, میں آپ کو ویسے قرض کر رہا ہوں کہ حدیث اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. میں آپ کائنڈلی بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا, میں اٹیک نہیں کر رہا, میں حوالہ پیش کر رہا ہوں. انہوں نے اس کو خلیفتین کا لفظ دیا, ذرا بات مکمل میں قرآن ہے, حافظ صاحب کی بات کی تائید کی ہے. علامہ صاحب آپ کو انشاءاللہ اس پہ بات کیجئے گا, میں ذرا مکمل کر لوں. جی آپ سے. اہل بیت, ان کے ساتھ محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ان میں سے کسی ایک شخص کے ساتھ بھی اگر کوئی شخص نفرت کرتا ہے یا بغض رکھتا ہے, ہم اس کو مسلمان تسلیم کرتے ہیں. اور اہل بیت اور صحابہ کرام, ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہ وہ لائن آف ڈائریکشن ہے جو ہمارے پورے آج کی ڈسکشن کی ہے. اگر ان لوگوں کو رول ماڈل بنا لو گے تو فَقَدْ اهْتَدَوْا, then you are on the straight path, پھر تم صحیح راستے کے اوپر ہو. لیکن ہم ان کی طرف نہیں جاتے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں واپس اسی طرف لوٹنا ہوگا جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے, جہاں سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 2 سپر پاورز کو گرا دیا تھا, جہاں سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے اسکالرز پیدا کیے تھے, جہاں سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 1000 سال کی مسلمانوں کی تاریخ مرتب کی ہے جس میں ہم نے اندلس کو فتح کیا, ہم نے یہ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائن آف ڈائریکشن دی, 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے نبی کی سنت ہے. ان دونوں کو تم تھام لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور ساتھ آپ نے یہ بھی نصیحت فرما دی کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ, تم جتنے یہاں موجود ہو آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ بتا دینا, یعنی قیامت تک کے لیے آپ نے بتانا بہت ضروری تھا. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. ہم واپس اپنے ٹاپک پر آئیں گے. ہمارے ساتھ ہبا کافی دیر سے بیٹھی ہے اور خاموش بھی ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے اس کے بعد میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور, آپ کی طرف بھی آئیں گے علامہ صاحب. خاتون ہونے کے باوجود اتنی دیر سے سن رہی ہیں اور خاموش بھی ہیں, چپ بھی ہیں. پھر ہمیں بتانا بھی رمضان میں کہ آپ نے کیسے پورا مہینہ بہتری طریقے سے گزارنا ہے, ٹائم تو ملنا چاہیے. ہبا, نوجوانوں کی جیسے کہ بات ہو رہی ہے, نوجوان نسل کا ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جنک فوڈ بہت کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو افطار کی پلیٹ میں ایسا کیا ہونا چاہیے کہ وہ ہیلدی بھی ہو اور تھوڑا ان کے ٹیسٹ کے مطابق بھی ہو؟ اچھا, افطار کی پلیٹ میں نا آپ کے میکرو نیوٹرینٹس, جس میں پروٹین, فیٹس اور کارب, یہ 3 چیزیں ہیں. بہت سی عوام ہے جس کو نہیں پتہ کہ پروٹین, فیٹس, کارب کیا ہوتا ہے. میں افطار کے ساتھ ساتھ سحری کو بھی ہائی لائٹ کروں گی کہ اس میں بھی آپ کے تینوں کمپوننٹ ہونے چاہیے, میکرو نیوٹرینٹس. اب افطار میں جیسے آپ نے ینگسٹر کی بات کی ہے کہ وہ جنک فوڈ, جیسے لاسٹ ہماری بات اسکپ ہوئی ہے, جیسے میں نے کہا بریک دینا ہے آپ نے اپنے اسٹمک کو, اس میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کوئی فروٹ کا استعمال کریں. ینگسٹرز عموماً جو ہے نا اس ٹائم پہ جو پیزا آرڈر کیا ہوتا ہے, شورما, زنگر, یہ ساری چیزوں کا, ہاں جی, یہ کھانا پسند کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو رمضان میں کرنا ہے, اگر آپ نے یہ چیزیں کھا لی ہیں تو آپ کا ایکٹیویٹی لیول بہت ہائی ہونا, یعنی کہ آپ نے ورک آؤٹ ضرور کرنا ہے. ورک آؤٹ میں آپ کی واک بھی آ جاتی ہے, آپ کی لیزلی واک بھی آ جاتی ہے. یہ نہیں کہ کھا پی کے نماز پڑھ کے سو جانا اور جو ہے نا تراویاں پڑھ کے, تراویاں آپ کا ورک آؤٹ نہیں ہے, وہ اٹس اے پارٹ آف ورک آؤٹ بٹ اٹ از ناٹ. آپ نے اپنے آپ کو, آپ کی باڈی کو میٹابولائز کرنا ہے, یعنی کہ ہم نے جو کھایا ہے اس کو میٹابولائز کر کے اس کی کیلوریز برن کرنی ہے. ینگسٹرز کی آپ نے بات کی, کھائیں ضرور کھائیں, لیکن اپنی کیلوریز برن کرنے کے لیے ورک آؤٹ کریں. ورک آؤٹ میں آپ کی واک آ جاتے ہیں, 45 منٹ کی واک نہیں کر سکتے, 10 منٹ کی آپ اپنا اسٹیپ کاؤنٹر پہ کاؤنٹ کریں, اپنے آپ کو باڈی کو میٹابولائز کریں, پھر آپ ایزیلی پورا رمضان اپنا ایزیلی ہمارے ہاں تو افطار کرتے ہیں, افطار کر کے سو جاتے ہیں, تراویح کا بھی آپ نہ کریں. اچھا, باتوں کے دوران بڑا مسکرا رہے تھے, تو آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ جب آپ افطاری, اور صرف افطاری نہیں, سحری میں کیا آپ کا معمول ہے, کیا آپ لیتے ہیں, اور افطاری میں کیا آپ؟ جی سر, بہت شکریہ جناب, آپ نے مجھے پوچھ ہی لیا. تو سر بالکل سادہ, لیکن دہی کا استعمال ڈیلی ہے, دہی ہے اس کا استعمال ہے,
اور دیسی گھی کی دہی سحری میں، جی سحری کی بات ہی ہو رہی ہے نا، دہی لیتے ہیں اور سادہ، اس کے بعد سادہ، کبھی کبھی سادہ بالکل چپاتی، اور اگر بڑا ہو تو دیسی گھی کا ہلکا سا ٹچ دے دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ نتھنگ. ہاں سالن جو بھی ہو ہلکا پھلکا وہ بھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ سر کی بات ہے، لوگوں کو آج کل کی جنریشن ہے فیکٹس مانگتی ہے کہ ہم یوگرٹ کیوں، بچے آج میں بھی بینگ اے پیرنٹس کوسچن کرتے ہیں ہم یہ کیوں کھائیں، وائی، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، ہمیں کیا ملے گا. تو جیسے سر نے بات کی دہی، رمضان میں یوگرٹ کے استعمال سے آپ کا، اب وہ پرو بایوٹک ہے، آپ کے گٹ کو اچھا رکھتا ہے. دیکھیں رمضان میں موسٹ آف دا ٹائم فیمیلز اور میلز اور سب کے ڈرائی اسکن ہو جاتی ہے، گٹ ایشوز ہو جاتے ہیں، اسکن بہت ڈل سی ہو جاتی ہے. تو دہی از ون آف دا بگ فیکٹر، اور اس میں وائٹامن ڈی اور کیلشیم بھی ہے. رمضان میں آپ کو ایکٹیو فیل ہونے کے لیے سحری میں دہی کا استعمال کریں، ساتھ میں کھجور کا استعمال بھی کریں. وہ انسٹنٹ سورس آف انرجی ہے آپ کی. رمضان میں ہم کہتے ہیں افطار میں کھجور کا استعمال کیوں کرواتے ہیں کہ انسٹنٹ سورس آف انرجی، آپ کی جسم کو اس ٹائم پہ جس چیز کی کاربس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ افطاری کے ساتھ ساتھ رمضان میں سحری میں بھی جو ہے کھجور کا استعمال دو کھجوروں کا استعمال کریں. دیکھیں آپ کی سحری آپ کی تہجد کے ٹائم سے سٹارٹ ہونی چاہیے. آپ تہجد کے ٹائم پہ کوئی فروٹ لیں، اور اس فروٹ کے بعد فروٹ نہیں لے سکتے، فیٹس کس میں آتے ہیں، آپ کے نٹس میں آتے ہیں. بادام کا استعمال کریں، سوکٹ کیے ہوئے آپ افطاری کے بعد رکھ لیں. صبح پری سحری جس کو ہم کہتے ہیں تہجد کا ٹائم ہے، آپ بادام لیں، فروٹ میں سے ایپل لے لیں، آپ سحری تک اس کو ایزیلی اویل کر سکتے ہیں. پھر سحری میں آپ نے جیسے سر نے کہا، ہمارا، میں سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 1 ٹیبل سپون میں فیٹس کی 3 ٹی سپون کی سرونگ نکلتی ہیں دیسی گھی کی. تو دیسی گھی بیڈ نہیں ہے، لیکن اس کو بھی بیلنس طریقے سے استعمال اچھا کرنا. افطاری کے بعد بھی کھانے کا رجحان ہے، ہم اس طرف بھی آئیں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ بہت بھاری افطاری کرنے کے بعد پھر ہم ڈنر بھی کرتے ہیں، بھاری قسم کا عشاء بھی ہوتا ہے. تو لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ہم ان کی کال لے لیں. جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں طلحہ شہباز بات کر رہا ہوں آسٹریلیا سے. جی طلحہ، سب سے پہلے تو میں کریکشن کرنا چاہوں گا، جو آپ کا ٹاپک ہے کہ نسل جو ہے دین سے تو بالکل دور ہو رہی ہے، لیکن مذہب کے تو پھر بھی بہت قریب ہے، کیونکہ اسلام فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے ابھی تک. تو جی دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے علماء نے اسلام کو دین سے مذہب بنایا ہے، کمیونٹی سے اس کو انڈیویجول لیول پہ لے کے آئے ہیں. ابھی تک کی جتنی گفتگو ہوئی ہے، نماز، روزہ، غسل کے مسائل، اس سے آگے کوئی بات نہیں ہوئی. تو ہماری جنریشن اس اسلام پہ کیوں آئے جو ان کو روزمرہ زندگی میں ان کے کام نہیں آ رہی. پیلسٹائن کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے، 2 ارب مسلمان فلسطین کی ایک بچی کو نہیں بچا پا رہے. اور اگر تو اسلام کا مقصد ایک اچھا انسان بنانا تھا تو مدر ٹریسا کے پاس کون سا اسلام آیا تھا؟ 2 ارب مسلمان آج تک ایک اکیلی عورت جتنا امپیکٹ نہیں ڈال پائے دنیا میں. تو اگر ہمارے تمام علماء مل کے سارے جو ایفرٹ کر رہے ہیں ہمارے ینگسٹرز کے لیے، اور اگر وہ فیل ہو رہے ہیں، تو پھر میرے خیال میں ہمارے علماء کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور جی جیسے اللہ تھینک یو تعالیٰ طلحہ، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس رخ پر بھی بات کرنی چاہیے کہ غیر مسلم جو ہے وہ انسانیت کو دیکھ رہے ہیں، اور مسلمان جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام انسانیت کا مذہب ہے. ذرا آپ صاحب، میں چاہوں گی آپ اس پر روشنی ڈالیے. میں کیا روشنی ڈالوں جی اس پہ. ہم کلیکٹیولی ایز، بالکل ٹھیک بات کی ہے بچے نے، کلیکٹیولی ایز امت تو وی آر فیلئر. ہم ہمارے اندر تو ہم ابھی ایک حدیث پہ یونائٹ نہیں ہو پا رہے. 5 منٹ پہلے کی بات ہے، چھوڑیں زیادہ آگے کی کیا بات کرتے ہیں. ہم تسلیم ہی نہیں کر پا رہے کہ اسلام اہل بیت کا ذکر کر کے گئے. یعنی آپ کریں بات، ہم سننا چاہتے ہیں، آپ بتائیں. جی آپ کیجئے اس پہ بات پلیز. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے اندر یونٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے. 5 منٹ پہلے ہم ایک حدیث پہ متفق نہیں ہو پا رہے، جو مسلمہ حقیقت ہے کہ آقا علیہ السلام کہہ گئے ہیں کہ میرا قرآن اور میرے اہل بیت، اس پہ ہم متفق نہیں ہو پاتے. تو چھوڑیں، اب ہمیں کیا پڑی فلسطین میں کون شہید ہوتا ہے، ہمیں کیا پڑی کشمیر میں کتنے لوگ جل رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں. ہم لوگوں کو صرف اس وقت اپنی پڑی ہے، اپنی دنیا کی پڑی ہے، اپنی یہ روزے میں کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، ہم یہ گفتگو کریں اچھے لگتے ہیں. اب یہ ٹاپک اچھا چل پڑا ہے، کھجور کی قسموں کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. یہ چھوڑیں، ان باتوں میں کیا رکھا ہے کہ کس نے مرنا ہے، کس نے جان دینی ہے، کس کا کانٹریکٹ اللہ سے، وہ کون لستو بربکم کا وعدہ کر کے آیا، عالم ارواح میں کیا وعدے کیے ہم نے، عالم اسباب میں ہم نے کیا کرنا ہے. یہ گفتگو اچھی ہے. عید کی شاپنگ کا ڈسکشن کرتے ہیں کہ چوڑیاں کون سی پہننی ہوتی ہے، مردوں نے کون سی چوڑیاں پہننی ہیں. ذرا صاحب معذرت کے ساتھ، لیکن ہم اسی موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے. ہمارے ساتھ ہماری بڑی پیاری بہن ہبہ عثمان بیٹھی ہیں، ڈائٹیشین ہے، تو ہم وہ ذرا لائٹر نوٹ پہ گفتگو کر رہے تھے.
تو دوبارہ آپ کے پاس سوال کے ساتھ آئے آپ. میرا بیٹا میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس میں کوئی حرج نہیں, یہ گفتگو بھی ضروری ہے, لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یونٹی والی اور یوتھ کو اکٹھے کرنے والی گفتگو ہمیں سوٹ نہیں کرتی, جچتی نہیں ہے. میں خالی آئینہ دیکھ کے اپنے آپ کو ظالم کنسیڈر کر رہا ہوں. میں ان ظالمون میں سے ہوں جنہوں نے اپنے سے منسلک تمام لوگوں کی جنت کی گارنٹی ان کو نہیں دے پایا. ہمارا مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ مومن مرنے سے پہلے حق عیاں کر کے جاتا ہے, وہ کہہ کے جاتا ہے قد جاءکم الحق من ربکم. وہ جو یہ نہیں کہہ پاتا وہ مومن نہیں ہے. جو یہ نہیں کہہ پاتا کہ اس کو ہدایت مل گئی اور اس کی ہدایت کی روشنی سے دنیا منور نہیں کر سکا, وہ مومن نہیں ہے. یہ جو ابھی بچے نے آسٹریلیا میں کہا نا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ مسلم ہے, جو فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ اگر ایک ہینڈ فل آف 313 بدر کے مومن جو ہیں وہ پوری دنیا پہ آج بھی بھاری ہیں. صرف بدر کی ہی مثال دے سکتے ہیں ہم, صرف خیبر کی خندق کی مثال دے سکتے ہیں ہم, جو بزرگ اپنی شان اجاگر کر کے چلے گئے. ہمیں ماننا پڑے گا اس بات کو, یہ تسلیم کرنا پڑے گا اس بات کو. ایک پروگرام آپ صرف, میں بڑے فخر سے آپ کے اس پروگرام پہ آؤں گا جس پروگرام کا ٹاپک آپ رکھیں گے اپنا آئینہ, اپنے آئینے میں اپنے داغ دھبے, اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہماری قبر بہت تنگ قبر میں جانے لگے ہیں ہم لوگ. یہ روزے رکھنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں اور آپ بس ریچول کا حصہ بنتے ہیں, اس کو اسی رسم کی طرح مناتے ہیں, شوگر لگاتے ہیں اور بس ختم کرتے ہیں اس بات کو. ہم کیوں اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے قوم کو غلط طرف لے کے جا رہے ہیں؟ تو آپ کی نظر میں حل کیا ہے, کیا حل ہونا چاہیے؟ حل یہ ہونا چاہیے کہ ابھی بیٹھے ہوئے جو پروگرام سن رہے ہیں اپنے والدین کو بٹھا لیں ٹیبل پہ کہ آج افطاری نہیں ہوگی. والد صاحب پہلے آپ مجھے اپنے 50 سال کی 60 سال کی زندگی کا خلاصہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں شہادت کا رستہ کیوں نہیں آیا, آپ کی زندگی میں راہ حق کیوں نہیں نظر آتا, آپ کو قرآن سمجھ کیوں نہیں آتا, مجھے مدرسہ کیوں جانا پڑتا ہے قرآن سمجھنے کے لیے. یہ جو دو مفتیان, یہ جو 9 مولوی حضرات بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ, یہ حدیث پہ کیوں لڑ رہے تھے ابھی؟ یہ بتائیں مجھے پاپا, یہ آج افطاری نہیں ہوگی پاپا جب تک آپ مجھے کہانی بتائیں گے. میں دریا صاحب کا جواب دیتا ہوں. جی پہلی بات تو میں سخت اختلاف کرتا ہوں دریاب صاحب سے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, جیسے امت ختم ہو گئی. 60 اسلامی ملک ہیں اس وقت, ہمارے پاس مدارس ہیں, ہمارے پاس علماء ہیں. آپ پازیٹیو سائڈ پہ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ آپ کیوں ہر چیز کو نیگیٹو مائنس میں لے کے جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس بہت کچھ ہے الحمدللہ. ہمارے پاس اس وقت بھی مکہ میں بیت اللہ کے اندر لاکھوں مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈسپلن کے ساتھ حج کر رہے ہیں. کیا ہم کیوں اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے؟ ہم ہمیشہ اپنے مرنے, اپنے کمزور ہونے, اپنے غلط ہونے, اپنے دیکھیں اختلاف رائے کا ہونا, جس طرح علامہ صاحب نے بتایا, میں ان سے لڑا نہیں ہوں, میں نے ان کی انسلٹ نہیں کی. انہوں نے ایک حدیث بیان کی, میں اس پہ اگر بات کروں تو میں اس حدیث کو 100% صحیح مانتا ہوں. وہ حدیث اپنی جگہ پہ صحیح ہے, ہماری بات میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. ایسے ہی سر نے صرف میری بات کے درمیان ایک بات کی تھی, تو میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں. وہ حدیث 100% صحیح ہے, میں اس کو صحیح اسی کنٹینٹ کے ساتھ صحیح مانتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ آپ علماء کو بلیم کرنا شروع کر دیں, آپ کہیں امت ختم ہو گئی ہے, کوئی بندہ صحیح کام نہیں, بالکل غلط بات ہے. اس وقت بھی لاہور کے اندر پاکستان میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مفت سحریاں کروا رہے ہیں. اس وقت لوگ لاکھوں کی تعداد میں مفت افطاریاں کروا رہے ہیں. لوگ اس وقت بھی, میں پاکستان میں جانتا ہوں, فلسطین کے بہت سارے لوگ, وہاں کے مفتی اعظم پاکستان میں آئے اور کروڑوں روپیہ یہاں کے تاجروں نے ان کو اکٹھا کر کے دیا. تو بھائی آپ اپنے فیکٹس اینڈ فگرز ان کو درست کریں, ہر چیز کو نیگیٹو میں نہ لے کے جائیں. خدا را نوجوانوں کو یہ بھی نہ بتائیں کہ امت, ہم 60 اسلامی ملک ہیں اور فلسطین جو اسرائیل ہے وہ ایک ملک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. جی سر, ہم اس کو کریڈیبلٹی کیوں نہیں دے رہے؟ ہم اس کو ہائی لائٹ کریں, ہم نوجوانوں کو مایوسی سے نکالیں, ہم ان کو صحیح ڈائریکشن دیں. آپ سب سے سن لیں. کتنی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے. دیکھیے آپ یہ میرے ہی خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ امت یونائٹ نہیں ہو رہی. یہ دیکھیں نا, پہلا اختلاف ابھی حدیث کا ختم نہیں ہوا, یا انہوں نے میری بات پہ دوسری تنقید شروع کر دی. 60 اسلامی ملک ہیں اور کشمیر 75 سال سے جل رہا ہے. 60 اسلامی ملک ہیں اور 48 میں ایک سوال کروں گا. یہ علماء نے نہیں, ایک منٹ, بہت کے اندر ان کا پوائنٹ پورا ہونے دیں, پھر میں آپ کے پاس آؤں گی. میں نے بڑی تسلی سے آپ کی بات جی 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 آپ پلیز. آپ 60 کیا, آپ 120 اسلامی ممالک ہو جائیں, آپ 200 اسلامی ممالک ہو جائیں, آپ امریکہ کی غلامی سے باہر نہیں آ سکتے. اس کو تسلیم کریں. آپ جتنا مرضی اسلام کے پرچم لہرا لیں, آپ کا ایک شخص شہید نہیں ہو رہا اس ٹائم. سب کے سب جو ہے وہ کافروں کی غلامی کے زیر سایہ جو ہے اسیری میں مر رہے ہیں.
اس چیز کو تسلیم کریں. ہم کبھی حقیقت تسلیم کریں گے کہ ہمارے یہ پڑوس میں ہمارے کشمیری روز یہ جو ابھی ہم افطاریاں سحریوں کی نیوٹریشن کی ہائی لائٹ ڈسکس کر رہے ہیں نا, پوچھیں کہ اس کشمیری کی افطاری کیسے ہوتی ہے, وہ غلامی کا چاند کیسا ہوتا ہے, غلامی کا بدر کیسا ہوتا ہے, غلامی کا حلال کیسا ہوتا ہے, غلامی کا قمر کیسا ہوتا ہے. یہ آزادی میں اب اسلام آباد اور کراچی جیسے لاہور جیسے شہروں میں بیٹھ کے باتیں کرنی بڑی آسان ہوتی ہے. اور مفتی صاحب یہ ابھی ہم صرف اور صرف اس سال کے پچھلے 7 اکتوبر کو حملہ ہوا تھا فلسطین کے اوپر, 7 اکتوبر سے 7 اکتوبر تک کے 1 سال کی خالی لاشیں گن لینا تو ہمارے اپنے بچے جو ہیں نا ہمارے لیے ہم اپنی ان کی نظروں میں نظریں ملا کے گفتگو نہیں کر سکتے. ابھی آپ ٹی وی سے ابھی بچوں کے سوال آ رہے ہیں نا آپ لوگوں کو چینل کے اوپر, کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے باپ سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے. ہمارے گھروں میں علم نہیں ہے. ابھی پوچھ لے کوئی شخص جو ٹی وی دیکھ رہا ہے, ابھی اپنے والد صاحب کو بٹھا کے پوچھ لے کہ قرآن کی وہ تعلیمات جو یہ 4 مفتیان 4 مولوی حضرات 4 اسکالرز بیٹھ کے گفتگو کر رہے, یہ آپ کے پورے خاندان میں 4 لوگ کیوں نہیں نکلتے ایسے کہ جو آپ کے قرآن کا جواب دے سکے. We have to admit جب تک ہم مریض کو مرض کی شناخت نہیں کریں گے, اس مرض کی تشخیص نہیں ہوگی, تب تک اس کی ادویات نہیں آ سکتی, تب تک اس کا علاج نہیں ہو سکتا. جب بھی کوئی شخص مرض کی تشخیص کرتا ہے اس کو آپ برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے, مرض کی شناخت نہیں ہوگی تب تک ادویات کا معلوم نہیں پڑے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل جی, میں یہ کچھ باتوں سے اتفاق ضرور کروں گا. باقی یہاں جو ابھی کشمیر کی بات کی ہے, افطاریوں کی بات کی ہے, یہ دونوں ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ مسلمہ ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا بہت سارے اس وقت پاکستان کی ایسی شخصیات ہیں جو مدینہ شریف جا کے انہوں نے دسترخوان بچھائے ہوئے ہیں, انہیں پھر چاہیے کہ یہ کام چھوڑ کر دیگر چیزیں, یہ اصل آپ کے پاس جب تک پاور نہیں نہ ہوگی, جب تک گورنمنٹ یہ چیز کو خود نہیں نا انویسٹ کر کے اور اپنے معاملات کو آگے لے کے چلی جائے گی, آپ کے طرف سے کوئی انفرادی طور پر کوئی بندہ بھی جہاد کے لیے باہر نکلے گا کہ آپ نکلنے دیں گے؟ کبھی نہیں نکلنے دیں گے. کوئی تنظیم جہاد کے لیے باہر نکلے جی اب ہمیں اجازت دے. میں کہتا ہوں ذریعہ صاحب مجھے اجازت لے کر دیں, اللہ کی قسم سب سے پہلے غزہ یہ حافظ پروفیسر نصیر جائے گا. اس لیے درد سب کے اندر موجود ہے. جب تک ہمارے پاس پاور نہیں ہے اور اجازت نہیں ہے, جب تک ہمیں اوپر سے اجازت, یہ ریاست کا کام ہے, ریاست اس کی انوال ہے. جب ریاست اس چیز کی طرف نہیں جا رہی تو بندوں کے جذبات تو اپنی جگہ موجود ہیں. علامہ صاحب جیسا کہ زریاب صاحب نے توجہ دلائی ہے اس نقطے پر کہ حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے, حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں ہم, حل کیا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں حقیقت یہ میں ان کے کچھ پوائنٹ جو ہیں ان سے اتفاق بھی کرتا ہوں, کچھ سے اختلاف بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, علماء اپنا رول پلے کرتے ہیں. اگر ایک بندہ بڑھئی کے پاس کیلے کے درخت کی لکڑی لے کے چلا جائے, اسے کرسی بناؤ, بہت توجہ چاہوں گا, اسے کرسی بناؤ, تو وہ کہیں نہیں اس سے کرسی نہیں بنتی. کیا بڑھئی کے فن میں نقص آ گیا؟ بڑھئی کے فن میں نقص نہیں آیا, مادے میں پاور نہیں ہے کہ وہ کرسی بن سکے. سوال یہ ہے کہ علماء اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں, اگلے ظرف میں بھی تو تھوڑی سی پاور ہونی چاہیے, اس میں بھی تو تھوڑی سی کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ اس بات کو قبول کرے. علماء اپنا رول پلے کرتے ہیں, بالکل پلے کر رہے ہیں, ادارے بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا اپنا مکتب وہ اپنے مکتب کے مطابق کر رہے ہیں, اور اس حدیث کے مطابق ہم اس میں فقط اور فقط اہل بیت کو مانتے ہیں کہ وہ جو کتاب اللہ ہے وہ اطرتی اہل بیت ہی, ان کا اپنا ویژن اپنا نظریہ, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ اپنی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں, اپنے جوانوں کو بہترین کرنا چاہتے ہیں, بہترین قرآن مجید نے میسج دی ہے کہ ذات رسول تمہارے لیے کامل اسوہ ہے. تو جب کامل اسوہ ذات رسول ہے تو ذات رسول سے ہم نے سب کچھ لینا ہے, وہیں سے ہم کچھ لینا ہے. ہاں لیکن اس میں بھی کچھ آبجیکشن آتے ہیں کہ رسول خدا عورت کے رول کے تو پلے کر نہیں سکتے, ماں کا رول نہیں پلے کر سکتے, باپ کا رول نہیں پلے کر سکتے, ٹھیک ہے, زوجہ کا رول نہیں پلے کر سکتے. تو اس رول کو بھی کمپلیٹ کرنے کے لیے اللہ نے رسالت مآب کے گھر میں کوثر کا اہتمام کیا ہے, جناب سیدہ کا اہتمام کیا ہے, جنہوں نے ماں کا رول بھی پلے کیا, جنہوں نے, میں پیچھے ہوں گا اپنی بات کی طرف, جنہوں نے بیٹی کا رول بھی پلے کیا, جنہوں نے زوجہ کا رول بھی پلے کیا. ہاں لیکن بھائی کا رول ادا نہ کر سکیں, چونکہ ہم اس کی بات نہیں کرتے. میں مذہب جعفریہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں. جب جناب سیدہ تھی دونوں بھائی نہیں تھے, جناب قاسم بھی جناب ابراہیم بھی, جن کی کنیت ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بھائی نہیں تھا, تو بھائی کے رول کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اللہ نے جناب سیدہ فاطمہ کے گھر میں جناب زینب عالیہ کو بھیج دیا, اور انہوں نے بھائی کا ایسا رول پلے کیا, ایسا کوئی کمال رول پلے کیا, شریکت الحسین کے لقب کی مالکہ بن گئی. والدین کی تربیت چاہیے, جوانوں کی تربیت چاہیے, بچوں کی تربیت چاہیے, بوڑھوں کی تربیت چاہیے. یہ آپ کو خاندان اہل بیت میں نظر آئے گا. اس میں بچوں کی تربیت کے لیے, بلکہ بچوں کو چھوڑیں, وہ بچے جو بول نہیں سکتے, کربلا میں شہزادہ علی اصغر کا وجود, اب ایک بچہ ایسا مار کا انجام دے گیا کہ اب قیامت تک آنے والے غیر مسلم بھی لکھتے ہیں کہ اس بچے کو قتل کیا جو ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا.
اب اس بچے نے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ اگر آپ بوڑھوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، حبیب ابن مظاہر 85 سال ان کی ایج ہے جب وہ میدان کربلا میں میدان جنگ جاری تھی اور وہاں پہ داخل ہوئے، تو مولا حسین فرماتے ہیں حبیب آپ تو جنگ ہی نہیں کر سکتے، آپ کی کمر میں خم ہے، کہا مولا مجھے تھوڑی سی اجازت دیں. تو وہاں جناب حبیب گئے، تھوڑی تختیاں آگے رکھیں تھوڑی پیچھے رکھیں، کہا اب حبیب جوان ہو گیا، اب حبیب کو جنگ کی اجازت دے دیں. میرا یہ کہنا ہے چھوٹا بڑا جوان بوڑھا جس کو بھی تربیت چاہیے، اسوہ کامل رسالت مآب کی ذات ہے، رسالت مآب کی اہل بیت ہیں، اور ان کی زندگی سے ماں بیٹی بیٹا بوڑھا سب کا اسوہ موجود ہے، وہاں سے آپ لے کر اپنی زندگی ایسا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، کال لے لیں. السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی میں سہر لیاقت، میں دبئی سے بات کر رہی ہوں. جی میرا کوشچن سر زریاب ہاشمی کے لیے ہے. میرا سوال یہی ہے کہ یہی جی فلسطین اور سب انسیڈنٹ کے بعد جیسے انہوں نے آئینے کی بات کی، تو ہم سب کو آئینے میں اپنی شکلیں بہت واضح طور پر نظر آئیں کہ ہم کس قابل ہیں. تو اس کے بعد سے یہ ایک جو ڈپریشن ہے جو فیل ہوتا ہے کہ ہم مطلب کس قدر حقیر ہیں کہ ہمارے سامنے ہمارے بہن بھائی جو ہیں اس طرح سے شہید کر دیے گئے اور ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے. اور ابھی بھی وہی ہے حساب کے، مطلب یہی ہے کہ جو کچھ کیے دنیا کے لیے کیا، اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے. اور ابھی بھی یہی ڈپریشن میں رہتا ہے اور یہی کنفیوژن رہتی ہے کہ ہم کیا کریں. اب اگر میں اپنی بات کروں تو میں نہ کوئی بہت اچھی اسپیکر ہوں، نہ میں رائٹر ہوں، نہ میرے پاس نالج ہے بہت زیادہ. تو بس یہی ایک ڈپریشن ہے کہ کچھ ہم کیا کر سکتے ہیں. جی سحر، بہت شکریہ آپ کا. زریاب صاحب بتائیے گا. سوری بیٹے میرے کال کٹ گئی تو مجھے کوسچن کا خلاصہ دے دیں گے. کال کٹ گئی. ہماری بہن یہ سوال پوچھ رہی تھی کہ جیسا کہ آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ فلسطین میں جو خوریزی کا ایک ماحول رہا، ہمارے بہن بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم کچھ کر تو نہیں سکتے، تو وہ جو ڈپریشن ہے اس میں ہم جا رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں پھر؟ اور ہم دیکھیں، ایک گورا ایک بڑی خوبصورت بات کر گیا ہے کہ گڈ ٹائمز کریٹ ویک پیپل، weak people create bad times, bad times create strong people and strong people create good times. یہ ایک سائیکل ہے بڑی خوبصورت سی. اس وقت جس برے وقت سے ہم گزر رہے ہیں، اس برے وقت میں اسٹرانگ بچے پیدا ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارے سے پچھلی جنریشن نے ہمیں جو تحفہ عنایت کیا تھا، ہم نے اس تحفے کو رون دیا. ہم ویک اسٹرانگ ٹائم کے پیداوار تھے ہمارے بڑے ہم سے پچھلے، تو ہم ویک پیپل کریٹ ہوئے ہیں. اب ویک پیپل کریٹ بیڈ ٹائمز. اب ہماری اگلی آنے والی نسلیں بیڈ ٹائمز دیکھیں گی تو آگے اسٹرانگ پیپل جنریٹ ہوں گے جو گڈ ٹائمز کریٹ کریں گے. اس وقت جو ہے ہم ایک اس ٹرانزیشن فیز میں ہے. میں صرف اور صرف آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب ہم جس بھی حالت میں مر جائیں، یہ جو ہم تزئین و آرائش کی گفتگو کر کے بے شک مر جائیں خیر ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو یہ میسج دے جائیں کہ بچوں طبعی موت مت مرنا، مومن کی شان کے خلاف ہے. ابھی علامہ صاحب نے جتنے نام لیے، اتنی بڑی ہستیوں کے نام لیے کہ جن کا نام لیتے ہوئے بھی میں 10 دفعہ سوچتا ہوں کہ ہم کیسے نام لیں. ان میں سے یہ نومولود بچے جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے صرف اور صرف یہ شہادت کا رستہ لے کے آئے تھے. ہم لوگوں کو کیوں شرم نہیں آتی کہ ہم 40 50 60 کی عمر میں آتے ہو جاتے ہیں اور پھر بھی ہمیں ایک کٹ جو ہلکا سا جو چوٹ جو ہے وہ تنگ کرتی ہے، جبکہ یہ موت لینی ہے. ہم نے چھوڑ رہے، میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا، لوگ کہیں گے کہ یہ صرف اور صرف نیگیٹو بات کرتا ہے. اب ٹائم یہ ہے کہ ہم آنے والی جنریشنز کو کنوے تو حق بات کر دیں، ان کو بتا تو دیں کہ ٹھیک ہے 1400 سال پہلے کے ہیروز آپ کو سمجھ میں نہیں آتے، آپ ان سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. اس وقت ہیرو ڈھونڈیں جس کا فلک پہ چرچا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اوپر فرشتوں کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ میرا مومن آنے لگا ہے. اگر میں 10-15 لوگوں کی 20 لوگوں کی آپ لوگوں کو کہوں کہ آج اس رمضان میں لسٹ تیار کریں، تو ہمارے پاس لسٹ نہیں ہے ان 10 مومنین کی، ان 10 مجاہدین کی جن کا ہم نام لیں کہ ہم انتظار میں ہیں کہ کب یہ جام شہادت نوش کرے اور کب اللہ کی بارگاہ میں ایک سرخرو ہو کے میڈل لے کے نشان حیدر لے کے پہنچے. یہ تیاری کرنی ہے ہم نے اپنے بچوں کی. ڈپریشن ضروری ہے، ڈپریشن واجب ہے. ڈپریشن ہوگا تو ہم اپنے بچوں کو اس ڈپریشن سے نکالیں گے. اگر ہم ان کو خواب خرگوش میں رکھیں گے تو آگے آنے والی نسلیں صرف اور صرف ڈپریشن دیکھیں گی. جی زریاب صاحب بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، شازیہ بات کر رہی ہوں گجرات سے. جی شازیہ. میرا کویسچن زریاب بھائی سے ہے کہ یوتھ کو سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز
पेरेंट प्रेशर, पीयर इन्फ्लुएंस और सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, इन सब का सामना है। तो ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन्स और डिसअल्यूजनमेंट क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि हर कोई बताने पे लगा हुआ है, सब बता रहे हैं लेकिन बन कोई नहीं रहा, मतलब इम्प्लीमेंटेशन हमें कहीं से नज़र नहीं आ रही ना। तो जब इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, प्रैक्टिकलिटी की कमी है, तो फिर बच्चों में रियलिटी चेक कैसे आएगा? ये रियलिटी चेक हम कैसे लाएं कि बच्चे उस फौजुल कबीर को जान सकें जिसको अल्लाह ताला ने कहा है कि आप ये अचीव करने दुनिया पे आए हैं। जी शाजिया, बहुत शुक्रिया। आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो इंटरनेट है और ये जो सोशल मीडिया है, ये हमारे नौजवानों के जो दीनी रुझानात हैं उस पर क्या असरअंदाज हो रहा है? किस तरह से असरअंदाज हो रहा है? सर, ये इतना गलत हो रहा है, इतना गलत हो रहा है। मैं इस पर एक पहले एक हदीस सुनाऊँ, फिर इसकी वजाहत हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। कुरान करीम ने वजाहत के साथ फरमा दिया, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ये गफलत है कि हम एक सही रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते को, हमारी इंतहा भी इसी मोबाइल के साथ होती है और सुबह की इब्तदा भी हमारी इसी के साथ होती है। किस चीज़ ने तुझे गाफिल कर दिया है कि तू इस साइड पर आ गया है? तुझे इस बात बड़ी माजरत चाहूँगा, बंदे ना मगरब की नमाज के बाद इशा की पढ़ने से पहले मोबाइल का मैसेज ऐसे चेक करते जैसे जन्नत का टिकट आया हो। देखिए ना, सोशल मीडिया पे बड़ी मशहूर हुई है बात ये, ठीक है ना, ये आ गया। अब बात ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, एक तानीम खमसन कबल खमसिन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। अब वो 5 चीज़ें जिक्र करना मकसद नहीं है, उनमें से एक चीज़ का जिक्र करना मकसद है। फरमाया जवान अपने बुढ़ापे से पहले अपनी जवानी को, इसको आपने कैसे लेके जाना है और इस वक्त हम कैसे लेके जा रहे हैं। सर, इसका बेहतरीन, अगर तो आप कहते हैं कि सोशल मीडिया ही हमें बुराई की तरफ लेके जा रहा है, भाई आप क्यों नहीं हर रोज़, अगर कोई किसी भी तरीके की वेबसाइट इस्तेमाल कर रहा है, यूज़ कर रहा है, चले तोड़ का तोड़, जोड़ का जोड़, यही चलना है। अगर आप क्या कहें या मैं कहता हूँ कि हमारा तो यहाँ G4 सही नहीं चलता, आप क्या समझते हैं कि ये इससे छुटकारा पाएंगे? कभी नहीं। इससे मज़ीद स्ट्रॉन्ग और मज़ीद नई नई चीज़ इजादात आने वाली है, इससे कभी नई नस्ल दूर नहीं हो सकती। आपका जितना भी अब निज़ाम सिस्टम है, अब बात ये कि भला समझ उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह ये है, आपका इस वक्त जितना भी निज़ाम बैंकिंग है, निज़ाम तालीम है, सारा कुछ हो ही ऑनलाइन चुका है। ठीक है, बात को समझे। अगर आपका इस वक्त सारा व्हाट्सअप, आपका बैंकिंग निज़ाम सारा ही उस सोशल मीडिया पे चला गया हुआ है, एक दिन के लिए आपका सोशल मीडिया बंद हो जाए, फ़र्ज़ किया आपका सारे का सारा दिन बैंक आपके बंद, आपकी मैसेज जो आना है, आपकी सारी चीज़ें वहाँ रुक जाएंगी। ये चीज़ भी ज़रूरी है और आने वाले वक्त में पता नहीं कैसी हो जाए। नौजवानों के अब यहाँ इस्तेमाल का तरीका हमने खुद बताया है। कोरोना के दिन आए, कोरोना के दिनों में जनाब ऑनलाइन क्लासें हमने दी, ठीक है, और बल्कि बच्चों को पकड़ के ऑनलाइन का तरीका सिखाया, क्लास का तरीका सिखाया, उसकी बारीक बीनियाँ सिखाई, यहाँ तक कि आज कोई भी एक दिन के लिए इशू होता है, अब फ़ौरन ऑनलाइन पे आप शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो बच्चा ऑनलाइन इस्तेमाल करते करते वहाँ से चला जाता है। ये सारी चीज़ें ऐसे शामिल होती हैं। हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि कम अज़ कम हम तहफ़्फ़ुज़ इससे कर सकते हैं, जितना इससे दूर रह सकते हैं, जितनी दूरी इख्तियार कर सकते हैं उसे करें, बाकी इससे छुटकारा नहीं आ सकता। साहब, मैं ये चाहूँगा कि कॉलर ने अभी जो बात की है, इसके हवाले से आप ज़रा जवाब दे दें। मैं सॉरी, मेरे चूँकि इस पॉइंट को मैं ज़्यादा फोकस कर रहा था सोशल मीडिया को, अगर वो आप क्वेश्चन दोहरा दें तो मैं उस पर बात करता हूँ। मैं थोड़ा सोशल मीडिया में ऐड करना चाह रहा हूँ। देखें, जब ये अब मजबूरी हो गई है, मैं कॉलर बहन का सवाल जो है वो दोहरा देती हूँ। उन्होंने कहा था कि पेरेंट्स प्रेशर है, सोसाइटी के और बड़े मसाइल हैं जिसकी वजह से, हाँ, डिप्रेशन है, ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ नहीं पाते हैं। सच बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, तो हम कैसे जो है वो अमल की तरफ आएँ? इसमें मैं समझता हूँ कि वाकई ये एक बहुत बड़ा एक इस वक्त मसला है। हमारे नौजवान अपने वालिदैन के साथ बैठ के अपने मसाइल शेयर नहीं कर सकते, उनको कोई ऐसा टीचर दस्तयाब नहीं है, इवन के उलमा जो हैं उनके साथ बैठ के अपनी, मैं अब यहाँ ऐसे ऐसे सवालात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए गए कि एक शख्स जो है वो आपसे आके इजाज़त तलब कर रहा है, अपनी किसी बुराई को आपके सामने बयान कर रहा है या अपनी किसी बुरी ख्वाहिश की तकमील की तमन्ना कर रहा है, अब उस शख्स को आके इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं आके बात करूँगा तो मेरी सही रहनुमाई मिलेगी, मुझे रहनुमाई मिलेगी। मैं ये समझता हूँ कि नौजवानों को ये माहौल देने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जो टीनेजर नौजवान हैं, इनके साथ हमारा रिलेशन, अच्छा तरबिया को अगर हम इज़ इक्वल टू करें तो ये रिलेशन जो है ना यानी वालिदैन का
اور ٹیچرز کا، مربی حضرات کا، علماء کا، اسکالر، یہ سارے اس کے جو ہے نا اس معاشرے کے دوسرے جو بڑے لوگ ہیں، ہم بچے کو اتنا اچھا ماحول دیں، اتنا ٹرسٹ دیں کہ اس کی بات سنی جائے گی. کوئی ایسی بات بھی جو ہے نا بظاہر جس کو میں پسند نہیں کرتا، لیکن وہ اس کو کہے کہ سنی جائے گی اور اس کو پھر صحیح ڈائریکشن دی جائے گی. اس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور علماء، میں اپنا ایک جگہ پہ میں خطبہ دیتا ہوں تو ہمارے ایک لڑکا میں نے دیکھا کہ اس کی تقریباً 19 سال اس کی عمر تھی اور وہ بڑا پریشان مجھے دکھائی دیا، تو میں نے خود اس کو پھر تھوڑا سا اس سے مانوس ہوا، بات چیت کی. تو پھر اس نے مجھے ایک اپنا پرسنل میٹر بتایا کہ پچھلے 8 سال سے میں مسلسل ایک ایسے ریلیشن شپ میں ہوں اور اس وقت میں ایک ایسی کیفیت میں ہوں، اور اس نے کہا کہ میرے والدین کو پتہ چلا، پھر فلاں کو پتہ چلا، میری بڑی انسلٹ ہوئی. اور یہ اچھا، جب میں نے اس کی بات سنی تو اس کو بہت زیادہ تسلی ملی. پھر میں نے اس کو کوئی قرآن کی آیات، کوئی احادیث، وہ چیزیں بتائیں، رہنمائی کی جو میں کر سکتا تھا. تو بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو بھی اس میں ڈپریشن میں جانے کی بجائے جو ہے وہ ایسے لوگ ڈھونڈنے چاہیے معاشرے میں. اور یہ میں یہ نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے مسائل ہیں لیکن آپ کو ڈھونڈنے سے لوگ مل جاتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں یہاں لاہور میں بھی ASI پوائنٹ ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ معظم بھائی ہم یہ سنتے ہیں کہ ہارون الرشید کے 2 بیٹے تھے اور انہوں نے اپنے استاد کے جوتے اٹھائے. کہتے ہیں میں آپ کو GC لاہور میں آج بھی ایک پروفیسر صاحب سے آپ کی ملاقات کروا سکتا ہوں. جب وہ ایک کلاس کو پیریڈ مکمل کر کے دوسری کلاس کے لیے جاتے ہیں نا، تو اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ جو ہے نا وہ ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری کلاس کے جانے تک وہ ان سے اپنے سوالات، کوئی کتابوں کے اوپر بات چیت، کچھ اس طرح کے کویسچنز جو ہے نا ان سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور ہر روز عصر کے بعد ان کے ہاں ایک حلقہ ہوتا ہے اور وہاں جا کے لڑکے اپنی کتابیں اور اس کے اوپر ریویوز، اس پہ بات ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ معاشرے میں ہمیں مل جائیں گے، جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ میڈیا پہ نہیں آتے، اوپن نہیں ہوتے. علامہ صاحب آپ آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں آخر میں چونکہ جوانوں کے متعلق آج کا ہمارا پروگرام تھا، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ زندگی جو ہے وہ بہت قیمتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا پیارا میسیج دیا، یہ بالخصوص جوان کے لیے ہے، کہ آپ کی زندگی کی کم از کم قیمت جنت ہے، اس سے گھاٹے پہ اس کا سودا نہ کرنا. اپنے نفس کو، یعنی اسے کم از کم اگر تمہیں بیچنا بھی پڑے نا اپنے آپ کو، تو جنت سے کم پہ نہ بیچنا. کم جس کی جان کا، جس جوان کا، جس نوجوان کے عمل کی کم از کم قیمت جنت ہے، اگر پتہ نہیں وہ عمل انجام دے لے تو اسے کیا ملے گا. دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ماہ رمضان ہے، ماہ برکتوں والا، اللہ کی فضیلتوں اور رفتوں، اور جس میں خصوصی اللہ نے پیکج دے رکھا ہے، بندہ جھکنے کی دیر ہے، معافی کی دیر نہیں ہے. میں یہ میسیج دینا چاہوں گا اپنے نوجوانوں کو کہ یاد رکھیے گا، جب بندہ بچہ ہوتا ہے تو عبادت واجب نہیں ہوتی، جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو جسم میں جان نہیں ہوتی، تو وہ تھکان والی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے، واجب ہے وہ بھی ہوئی نہیں ہے. تو اللہ کو عبادت وہ پسند ہے کہ جب تو عین شباب پہ ہو اور تیری گناہ کی ساری قوتیں جوان ہوں، تیری گناہ کی ساری قوتیں جوان ہوں، اسباب تیرے پاس موجود ہو. جب بندہ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے تو گناہ کی ساری قوتیں ختم ہو جاتی ہیں. بالکل گناہ کی ساری قوتیں جوان ہوں، اس وقت تو اپنے ان قوتوں کا استعمال نہ کرے، خدا کی بارگاہ میں جھک جائے. اس مقام پہ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیری پکار کو سنوں گا. بے شک. جی ذرا آپ صاحب. جی ذرا آپ صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ آخر میں؟ دیکھیں بس یہی بات ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے یوتھ کو علم کی طرف لے کے جانا چاہیے. سب سے بلند معیار کسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا میں رکھ دیا ہے تو وہ علم کا رکھا ہے. کسی بھی اعتبار سے علم سے دور نہیں ہونے چاہیے، اور علم کے راستے میں تحقیق اور ریسرچ واجب ہے. تمام مکتبہ فکر، تمام مسالک کی کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کون سا مسلک اور کون سا مذہب اور کون سا دین کیا گفتگو کر رہا ہے. ہمارے رب نے ہمیں یہ تمام راستے اپنی معرفت کے لیے دیے ہیں. ہم نے، وہ مولا علی کا قول ہے کہ یعنی اب میں سمپلیفائی کروں گا کہ جس نے اپنے آپ کو جانا اس نے رب کو جانا. ہمیں تو، ہمارے یوتھ کی تو مسئلہ ہی آئیڈینٹی کرائسس ہے. ان کو تو یہی بات سمجھ آنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون ہے، ان کا اس دنیا کی پوری فیبرک کے اوپر کیا رول ہے، کیا کریکٹر پلے کرنا ہے انہوں نے.
انہوں نے پوری دنیا کا ٹھیکہ لینا ہے, پوری دنیا کا ذمہ لینا ہے. وہ رحمت للعالمین کی سنت پہ آئے ہیں, انہوں نے جنات اور فرشتوں کا بھی ذمہ اپنے سر پہ لینا ہے. ہر عالم کے لیے انہوں نے رحمت کی سنت کو فالو کرنا ہے, اور انہوں نے یہ اپنا تشخص اسٹیبلش کرنا ہے, چاہے وہ کسی بھی عمر میں کریں, وہ اپنے 20s میں کرے, اپنے 30s میں کرے. یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر فضل ہے کہ کس عمر میں وہ کتنا اپنا تشخص اسٹیبلش کرتے ہیں, اور اس کے بعد جا کے ان کے اوپر معرفت ربی کے دروازے کھلنا شروع ہوں گے. یہ دو چیزیں حاصل کیے بغیر نہیں جانا, ایک اپنی معرفت اور ایک اپنے رب کی معرفت, کیونکہ اسی سفر کی انتہا جو ہے وہ سرخروئی ہے. اسی سفر کی انتہا کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ تسلیم کریں گے اوپر اپنے لوگوں میں, اپنی نبی کی امت میں شامل کریں گے جن کو اپنے رب کی معرفت ہی نہیں ہوئی. جب آپ قبر میں آپ کو سوال ہوگا آپ سے کہ آپ کا رب کون ہے, تو یہ نہیں ہم جواب دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہمیں پوری اپنی معرفت بیان کرنی ہوگی کہ ہم کس رب کا ذکر کر رہے ہیں. ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارا رب کون ہے, ہم نے اس کی شناخت کیسے کی, اور اس کا تعارف کیا ہے ہمارے لیے. تو اس لیے میں خالی یہی بات کروں گا کہ علم کے اوپر زور رکھیں, اور تمام کی تمام کتابیں پڑھیں, تمام لوگوں کی کتابیں پڑھیں, تاکہ آپ کے پاس میزان بن کے کوئی چیز سامنے آئے, کوئی فرقان بن کے کوئی چیز سامنے آئے. جی بالکل, فرقان بن کر کوئی چیز سامنے آئے. ذرا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی آپ بتائیے کہ کیا جو ہے وہ کھانے پر ہم بات کر رہے تھے, اور میں آپ سے, کچھ لوگوں کو افطار کے بعد نا بھرپور ڈنر کی عادت ہوتی ہے, بھوک لگتی ہے انہیں بہت باقاعدہ. تو اگر ڈنر کرنا بھی ہو تو کیسا ڈنر کرنا چاہیے؟ اچھا, ڈنر میں نا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پروٹین پورشن, آپ پروٹین, فیٹس اور کارب کا, مطلب بہت سے جو پیشنٹ یا کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو گٹ ایشوز ہو جاتے ہیں آفٹر افطاری, برپ آنے لگ جائے, کھٹے ڈکار آتے ہیں, ایسیڈیٹی ہونے لگ جائے. تو ان کو ایڈوائس یہ کہ کھانا کھانے سے پہلے اور جو آپ نے افطار ٹائم کیا اس میں 1 گھنٹے کا گیپ ہو, اور اس 1 گھنٹے میں کوشش کریں آپ سونف اور جنجر کا کہوہ استعمال کریں. رمضان میں اس کا استعمال تھوڑا زیادہ رکھیں کیونکہ گٹ اس سے بہتر رہتا ہے آپ کا. اور پروٹین لینی ہے آپ نے, آفٹر افطاری کاربز لینی ہے جو میں نے فروٹ کا ذکر کیا, اور اس کے بعد آپ نے پروٹین لینی ہے. پروٹین نے رمضان میں کیونکہ مسلس ہمارے بہت ویک ہو جاتے ہیں, ڈی ہائیڈریشن اتنی ہوئی ہوتی ہے, واٹر انٹیک کمپلیٹ نہیں ہوا ہوتا, مسل اسٹرینتھنگ نہیں ہوتی, تو اس اسٹرینتھنگ کے لیے ہمیں ضروری ہے پروٹین لیں. تو پروٹین یا تو آپ عشاء کی نماز سے پہلے لے لیں, اس پروٹین میں سب کچھ آ جاتا ہے, چکن بھی ہے, فش بھی ہے, دالیں بھی ہیں, بینز بھی ہیں. اب بینز کو آپ نے کیونکہ افطاری میں یوز کر لیا ہوتا ہے چاٹ کی صورت میں, تو کوشش کریں چکن, فش یا مٹن یا بیف میں سے اس کے ساتھ آپ نے کوئی کاربز ایڈ نہیں کرنی, وہ صرف پروٹین پورشن آپ نے لینا ہے. صرف یہ کہ آپ کو آپ کے مسل اسٹرینتھنگ رہے, اور آپ کے لیے یعنی کہ فردر رمضان کے روزے آپ کی فٹیگ نہ ہو, آپ کے مسلس کریمپ نہ ہوں, کیونکہ ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں وہ رمضان میں ان کو زیادہ یہ ایشو ہوتا ہے, کیونکہ ایک تو ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں وہ, اور روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, اور ان کے مسلس کریمپ بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے پوٹاشیم اور اپنے باقی الیکٹرولائٹ ان کو بیلنس رکھیں. افطار سے لے کر سحری تک ڈیٹاکس واٹر کا استعمال بہت اچھے طریقے سے کریں, کوشش یہ کریں کیونکہ اس نے آپ کو ڈی ہائیڈریٹڈ ہونے سے روکنا ہے, ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے, اسکن فریش رکھنی ہے. کوشش کریں کہ افطار سے لے کر سحری تک ایسی روٹین رکھیں, جو لوگ اٹھے رہتے ہیں وہ پانی کا استعمال کرتے رہیں, اور اس میں ڈیٹاکس, اب ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈیٹاکس ہیں, زیادہ بیسٹ جو میری نظر میں آپ منٹ, جنجر اور لیمن ڈال کر ایک جگ میں رکھ لیں, اور اس کو ریفل کرتے رہیں ٹل تہجد یا سحری تک اگر اٹھیں. اور اگر آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے ہیں تو کوشش کریں کہ نماز عشاء سے پہلے وہ پروٹین پورشن لے لیں تاکہ آپ کی ڈائجیشن ایشو نہ ہو. زبردست ہو گیا ہبا, بہت اچھا لگا آپ سے مل کر, اور بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ہمارے باقی مہمان حافظ صاحب, علامہ صاحب تھے ہمارے ساتھ, اور پروفیسر صاحب آپ سب کا بہت شکریہ. ذرا آپ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہے تھرو آؤٹ دا پروگرام. پروفیسر صاحب میں اینڈ پہ چاہوں گی کہ آپ دعا کر دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مالک, جتنی خوبصورت باتیں اور جتنی درد بھری باتیں ہم نے بہتری کے لیے, اصلاح کے لیے کی ہیں, مالک ہمیں عملی طور پر اس میں کامیابیاں عطا فرما. یا رب العالمین, اس وطن عزیز کی حفاظت فرما. آج ہم طرح طرح کے بحرانوں میں مبتلا ہیں, مالک ہمیں امن عطا فرما, سلامتی عطا فرما, ہمیں خوشحالی عطا فرما. مالک ہمارے نظریات کی حفاظت فرما, مالک ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما. مالک یہاں جتنے
دوست احباب اسکالر مینجمنٹ، مالک سب کو خیر بھی عطا فرما، برکتیں بھی عطا فرما، اور بالخصوص نوجوانوں کا آج موضوع تھا، مالک جن کو تو نے بیٹیاں عطا فرمائی ہے اور جن کو تو نے بیٹے عطا فرمائے ہیں ان کو مناسب عزت والے رشتے عطا فرما، جو والدین ہیں ان کے لیے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور جو بچے ہیں نوجوان ہیں ان کو اپنے والدین کی باتوں پر پیرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم